ایک طرف ہاتھ میں قلم ہے، ذہن میں اجالا ہے، دوسری طرف ایک دشمن ہے جو ظلمتوں کا پالا ہے۔ جناب والا، گولیاں چلتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، پشاور لرز جاتا ہے، قیامت صغریٰ کا منظر دیکھتا ہے۔ بچے خوف زدہ ہیں، گویا یہ کہہ رہے ہو ماں ڈانٹنا مت، میرا یونیفارم خراب ہو گیا ہے، میرے جوتے لہو سے بھر گئے ہیں، میں آج گھر لوٹ کر نہ آؤں گا، اسکول سے سیدھا جنت چلا جاؤں گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شان حال؟ وعلیکم السلام احمد، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ زبردست۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ پہلے میں ناظرین کو بتا دوں آپ کے بارے میں، شان حال ادریس آج کی پوڈ کاسٹ کے ہمارے گیسٹ ہیں، اور شان حال جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے انہیں دیکھ کر ڈبیٹ اسٹارٹ کی تھی اور بہت کچھ ان سے سیکھا تھا، اور شان حال پاکستان کے ون آف دا بیسٹ اسپیکرز میں سے آتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے مقابلے جو ہے وہ انہوں نے جیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ خود ہی بتائیں کہ شان حال کہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی اور اب کیا کر رہے ہیں اور کیا فیوچر پلانز ہے، سارا کچھ۔ اچھا، تو مختصراً بتاؤں گا کیونکہ وہ یہ کہ پھر بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ تو ایز اے اسپیکر مجھے یہ اندازہ پہلی بار تب ہوا جب میں کلاس 8 میں تھا کہ میں بول سکتا ہوں۔ اچھا، وہ ایسے ہوا تھا کہ ہماری کلاس میں ایسی آڈیشن ہو رہا ہے کہ جی آپ میں سے کون کون اسٹوڈنٹس ہیں جو اسپیچ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ ہمیں تو کیا پتہ تھا کہ اسپیچ کیا ہوتی ہے، ڈبیٹ کیا ہوتی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ہمارے اسکول میں کو کریکولرس کا رواج ضرور تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، اور بات یہ تھی کہ ہمارے بیک گراؤنڈز ایسے تھے، ہم آخر اسکول خارا در میں تھا میں، تو ہمارے ایریا میں یا ہمارے جو سراؤنڈنگ اسکولس تھے وہ کوئی ایسے کمپٹیشن کراتے نہیں تھے، تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت کم تھیں۔ تو ایک کوئی تھی ڈھاکہ اسکول گروپس تھا ایک پورا، وہ کرواتا تھا ایونٹ، تو اس کے لیے آڈیشن چل رہے تھے۔ انہوں نے مس نے کہا کہ جی کون آنا چاہتا ہے، اور یہ میں نے کہا کہ مس جو بچہ انٹرسٹڈ ہوگا کیا وہ کلاس چھوڑ کے باہر جائے گا؟ سائنس کی کلاس چل رہی تھی، مجھے پڑھنا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں جی، تو میں نے کہا مس مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، میں تو مجھے سب آتا ہے مجھے سب آتا ہے، مجھے لے جائیں۔ تو وہ لے گئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک پیپر ہے۔ اچھا، اس ٹائم تک نا ہمیں یہ چیزیں انسپائر بڑی کرتی تھیں کہ موویز میں اور پوڈ کاسٹ میں یا یوٹیوب ویڈیوز میں ضرور دیکھتا رہتا تھا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ایکٹرز ہیں یہ کس طریقے سے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں اس کے اوپر نیچے کرنا اپنی آواز کو وہ کرتے ہیں۔ مجھے اس میں انٹرسٹ ہمیشہ سے تھا، وہ اب ظاہر ہے وہ نکل کے کبھی نہیں آیا تھا لیکن دیکھیں اندر پہلے سے تھا کہ یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں کچھ۔ تو یہی ہوا کہ انہوں نے ہمیں ایک سیمپل پیپر دیا، بولا کہ یہ پڑھو، اس میں کچھ لکھا تھا کانٹینٹ، بولا یہ پڑھ کے دکھاؤ۔ اب سارے بچے وہ مونوٹونس پڑھے جا رہے پڑھے، جس طرح ریڈنگ ہوتی ہے ویسے پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے سننے میں اچھا نہیں لگے، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کچھ ہو نہیں رہا۔ میں نے بولا میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو آپ کے بھائی نے لیا وہ پیپر اور اس کو میں نے کر کے دکھایا کہ جی جناب صدر اور یہ اور یوں اس نے نا آپ نے مطلب ٹون بھی اوپر لے گئے، سب کچھ لے گئے۔ میں اس نے بولا دادا یہ جو ہے نا یہ بچہ تو چاہیے مجھے نا۔ یہاں سے ہماری پہلی جرنی اسٹارٹ ہوئی اور وہ موقع ملا۔ اور ظاہر ہے آپ کو زندگی میں اتنے زیادہ ٹیچرز ملتے ہیں، اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو آپ صحیح ٹائم پہ اویل کر لیں اور صحیح ٹائم پہ محنت کر لیں تو پھر آپ کچھ بن جاتے ہیں۔ یہاں سے ہماری جرنی اسٹارٹ ہوئی، اور اتفاق کی بات یہ کہ جب اسکول کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری اسکول میں جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یہ پبلک اسپیکنگ کر سکتا ہے، تو آخن کالج میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بچہ بھیجتے ہیں ہم، تو جی آڈیشن اس کے لیے بھی آڈیشن ہے، اس آڈیشن میں ہم جیت گئے بڑی ایزیلی، کلیئرلی، ہم بہت بڑے مارجن سے کہ یار یہی بچہ جانا چاہیے، ہم چلے گئے ادھر۔ آخر کالج میں ایسا ہوا کہ وہاں پہ ایک استاد ہوتی ہیں میم افشا یاسمین، جی بالکل۔ تو میم افشا یاسمین کا بڑا ایک اپنا وہ پورا کریئر ہے پبلک اسپیکنگ کا، تو انہوں نے جو ہے ہمیں دیکھا، اچھا وہ کرواتی ہیں، وہ بڑی چلاک ہیں میم افشا یاسمین، اس میں بڑی چلاک ہیں، وہ ہر سال جو کمپٹیشن کراتی ہیں بائی لینگویج ڈیکلیمیشن کا، وہاں پہ وہ کراتی ہی اس لیے ہیں کہ جو بچہ جیتے گا اس کو اپروچ کریں گے اسکول کے اور پھر اس کو کالج بلائیں گے۔ اچھا، یہ اصل گیم ہے، اصل گیم تو یہ، ان کا کوئی کمیشن تو نہیں تھا؟ ہاں نہیں، وہ پتہ نہیں وہ کیا ہوگا، وہ تو پرنسپل سے مجھے مس شاہینہ رضا ہوتی تھی، ان سے پوچھنا پڑے گا، لیکن ان کا جو مزاج تھا نا وہ ایسا تھا، وہ انہوں نے کیا یہ کہ مجھے کال کی جب میں کمپٹیشن میں اس میں گیا تھا، تو میں پوزیشن مجھے مل گئی، مس افشا یاسمین کی پھر کال آتی ہے اسکول سے، انہوں نے میرا نمبر نکالا، مجھے پھر الگ سے کال کی، میرے والد صاحب کا نمبر لگا ہوا تھا وہاں،
ابو کال آئی, انہوں نے بولا کہ میم افشاں یاسمین ہے, یہ ایسے ایسے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. انہوں نے مجھ سے بات کی. اب اسکول کے بچے کے لیے ٹیچر کا کال آنا بہت بڑی بات تھی. صحیح بات ہے. تو وہ بھی کالج لیول کی جہاں میں گیا ہوں پارٹیسپیٹ, میرے لیے تو مطلب میں نے بولا اچھا میں اتنا امپورٹنٹ ہوں. وہاں جیتے تھے نا. ہاں میں جیتا تھا. تو انہوں نے سارے ونرس کو کال کی ہوگی ظاہر ہے میرا خیال ہے. جب انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا پلان ہے ویسے, میں نے کہا مس پلان یہ کہ ڈی جے سائنس کالج قریب ہے, یہاں چلے جائیں گے. اب نہ کریئر کاؤنسلنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کچھ بھی. تو ہم نے یہی بول دیا, کچھ سوچا نہیں تھا اس وقت بھی کیا جانا کا ہے. ہم نے بولا قریب ڈی جے سائنس ہے, یہ بول دیتے ہیں سمجھدار لگیں گے, ڈی جے سائنس بڑا نام ہے, دے دیتے ہیں. دے دیا. ارے یہ کہاں, پاگل ہو کیا تم. میں مطلب بڑا چھوٹے بچے کو آپ ایسے بولا تم پاگل ہو, تو بڑا پریشان, میں بھی پریشان. میں نے کیا مطلب, میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو, آخر کالج آؤ, اور تمہاری اگر پرسنٹیج خراب ہے نا تو ٹینشن نہیں لو, میں دیکھ لوں گی. تو اب یہ جو لالچ تھی نا, میں نے بولا ارے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, مطلب دنیا میں اس طرح کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن خیر ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود اچھا ہائی اچیور بچہ تھا, 86% آخان بورڈ میں لی میں نے. بڑی بات وہ کرتی تھی یار اس ٹائم پہ, بڑا میں اس پہ پرائڈ لیتا ہوں, بڑی محنت کی تھی میں نے. تو میں نے کہا مس یہ تو کبھی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اگر ہو بھی تو بھی میں ہیلپ کر دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے وجہ دی نا, وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ ہے تم میں ٹیلنٹ ہے, یہ ٹیلنٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے, تم آؤ, تم ایڈمیشن لو, اور ایڈمیشن لینے کے ساتھ ایک کام کرنا. میں نے پتہ نہیں کون سا کام ہوگا, کیا کام. میں نے کہا جی بولیں کیا. ایک الماری خرید لینا, کیونکہ جب ایوارڈ جیتو گے تو ٹرافی رکھنے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے ہوگی. اب اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں 10 کلاس کے بچے کے ساتھ. اب سوچو اس کا کیا دماغ. رات کو نیند آئی تھی. ارے مطلب میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ یار میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ایم آئی دا چوزن ون, مطلب کیا میں ہی ہوں سب. تو رات کو ایک خیال آ رہا ہوگا میں کہیں سپر مین تو نہیں ہوں, صبح کوئی مکڑی تو نہیں کاٹ گئی. ہاں تو بالکل ایسا خیال آیا, ظاہر ہے. تو خیر یہاں کالج گئے. کالج میرا خیال ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اتنی اپرچونیٹیز ملی کہ جس کا کوئی مطلب حساب نہیں رکھ سکتے. یا میں نے اپنی میجورٹی زندگی کی لائن سے جو ایوارڈ جیتے نا, میں نے وہاں اسٹریک بنائی تھی. میرا ایوارڈ کا ایک سمجھ لیں ایک ریکارڈ تھا. انہوں نے بھی یہ بات ایک تسلیم کی تھی کہ میں لائن سے کوئی 15 سے 20 مقابلے کیا ہوں اور سب میں فرسٹ آیا. اس میں وہ آخری مقابلہ جو تھا نا 20واں, وہ تھا عامر لیاقت کا شو, جو 2016 میں ہوا تھا. یعنی وہ یونیورسٹی سے جانے سے پہلے سے. جی 2015 میں ہوا تھا. جی یونیورسٹی جانے پہلے, یعنی اس سے پہلے آپ کا بھائی سپر اسٹار بن گیا تھا. اوکے, یونیورسٹی آنے سے پہلے ہی آپ. ہاں میں مشہور ہو چکا تھا. میں نے این ای ڈی کا ایڈمیشن ٹیسٹ دیا, میں ہو چکا ہوں مشہور. میری ویورشپ بھی آ گئی. مجھے فیس بک پہ 10,000 لوگ فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل. ہاں بالکل. اس ٹائم پہ یہی پیک آف فیم تھا نا. اس ٹائم پہ انسٹاگرام یا پھر ٹک ٹاک یہ چیزیں نہیں تھیں. فیس بک تھا, فیس بک پہ پیج بنانا تھا. فیس بک پیج بنا ہوا, آپ کے بھائی کے 3-4 ہزار وہاں پہ لائکس آئے ہوئے ہیں, اور فیس بک پہ فرینڈ ریکویسٹ آئی جا رہی ہیں. پاکستان کے الگ الگ کونوں سے لوگ کر رہے ہیں, انٹیریئر سندھ سے آ رہے ہیں, پنجاب سے آ رہے ہیں, خیبر پختونخوا سے, بلوچستان, الگ الگ جگہ کی لوگ نا. اچھا تو یہ خیر الحمدللہ ایسا ہوا کہ نشہ کبھی دماغ میں نہیں چڑھا, تو کنٹرول میں رہے ہمیشہ سے. یا خود سے پتہ تھا کہ یار بات یہ کہ جب آپ کسی فیلڈ میں یا کسی آرٹ فارم میں ہوتے ہیں یا کسی پروفیشنل فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں, آپ جس لیول پہ ہوتے ہیں نا, تو آپ کو اپنے سے اوپر والے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیا ابھی میں یہاں سے زمین سے آسمان پہ دیکھوں گا تو مجھے صرف آسمان نظر آئے گا, جو بادل مجھے سطحی طور پہ نظر آ رہے ہیں وہی نظر آئیں گے. جیسے ہی ہوائی جہاز میں جاؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا اس کے اوپر بھی بہت سارے چیز ہے. تو وہی بات ہے, آپ بھی کسی آرٹ فارم میں ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں نا, تو آپ کو اپنے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے, نیچے والے بندے کو سب سے ٹاپ پہ آپ نظر آ رہے ہیں. جی. تو یہ چیز انسان کو ہمبل رکھتی ہے. تو اور اسی ٹائم پہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ہمارے لیے بہت سارے انسپریشن, بہت سارے لوگ ایسے تھے جن سے اسپیشلی جیسے عامر لیاقت اس میں وہ تھے, کیا کہتے ہیں, ہوسٹ ہوا کرتے تھے مقابلے کے. اور اس طرح کے اقرار الحسن ہیں جو اے آر وائی پہ ہوا کرتے تھے. اقرار الحسن تو وہ انسان ہے جس کی پہلی اسپیچ آج ہر بچہ, آج اگر نہیں دیکھتا تو اس ٹائم کا ہر بچہ یوٹیوب پہ پہلے ان کی ویڈیو دیکھتا تھا. بالکل. ایک وہ ان کی ویڈیو جو انہوں نے جی سی میں کی ہے, اور ایک وہ پرندے کیوں نہیں آتے, کنکر کیوں نہیں گراتے. یہ تو ہر بچے نے کبھی نہ کبھی ضرور کیا ہے. بالکل ایسے. اور ٹھیک ہے کیا ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں,
تو میں خیر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جرنی یہیں سے اسٹارٹ ہوئی تھی. میں نے اقرار الحسن کے بہت ساری جو جملے تھے مجھے اتنے امپریسو لگے تھے, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک ریفائنڈ اسپیکر میں دیکھ رہا ہوں جس نے 10 سال 15 سال محنت کی ہوئی ہو, تو ظاہر ہے اس کا کانٹینٹ تو اچھا ہی ہوگا نا, اس کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا. صحیح بات ہے, صحیح بات. ہم نے یہ دیکھ کے کہا کہ یار یہ ہوتا ہے یار اسپیکر. تو ہم نے اس کو ایئر وے پروگرام کرتے ہوئے دیکھا, میں نے جیو پہ عامر لیاقت کو ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھا. مجھے یہ چیز انسپائر کرتی تھی کہ جو میرے لیے جو وہ ہوتا تھا انسپریشن, وہ یہ ہوتا تھا کہ فل بدی کتنا اچھا بولتے ہیں, یہ کتنا زبردست گرفت ہے, کمانڈ ہے ان کی اردو لینگویج پہ کہ ان کی زبان سے موتیوں کی طرح الفاظ ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہے. تو میرے لیے انسپریشن یہ تھی. اب مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں تیار کر کے اسپیچ آتا ہوں 2 منٹ بولتا ہوں اور بڑا زبردست اسپیکر, تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی اسپیکر نہیں ہے میرے لیے, تو میرے لیے تو اور اوپر میں نے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. مجھے وہ فائنل والی اسپیچ یاد ہے, اور آپ کی عامر لیاقت کے شو والی رمضان شریف کی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ آپ نے کس طرح اس کو لے کر چلے تھے. اچھا میں آپ کو بتاؤں تو میرا پبلک اسپیکنگ کا شوق تھا, میں نے مدرسے میں کمپٹیشنز کیے, میں جیتا بھی جی. لیکن جب یہ رمضان شریف شروع ہوا, اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ عامر لیاقت کا طوطی بولتا تھا رمضان ٹرانسمیشن, تو مطلب اس کے علاوہ تو چینل ہلتا ہی نہیں تھا چینل. تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی وہ دیکھتے تھے, تو اس میں کمپٹیشن شروع ہوا. اچھا کمپٹیشن شروع ہوا, مجھے یاد ہے ویری فرسٹ ڈے کمپٹیشن کا آغاز ہے, پہلا دن ہے, اور انشال جاوید وہاں پہ جو ہے نا وہ جج تھی, اور عامر لیاقت نے انہیں دعوت دی کہ واقعی اسپیچ کریں. بالکل. انشال جاوید نے شاید APS کے بچوں کا اسپیچ کا نقشہ کھینچا تھا, مجھے یاد ہے. میں سن کے پریشان ہو گیا کہ یہ کس ٹائپ کی پبلک اسپیکنگ ہے. مطلب میں تو مدرسے کا آدمی تھا, ہم تو شروع ہوتے تھے آیت خطبہ پڑھتے تھے, آیت پڑھتے تھے, حدیث پڑھتے تھے, اور اپنی بات کرتے تھے, اور وما علینا الا البلاغ المبین, اور کوئی شعر ایک تو ڈال دیے تو ڈال دیے. میں پریشان, میں نے کہا کیا میں یہ کر سکتا ہوں, مطلب لٹرلی میں نے سوال کیا, میں نے کہا یہ تو عجیب سی چیز ہو گئی. اچھا میں آپ کو بتاؤں وہ ٹرکرز بھی چل رہے ہوتے تھے نا رمضان سے پہلے کہ آپ نے آنا ہے تو آپ آڈیشن دینے. ہاں تو میں نے شاید اس کے لیے 1-2 بار ٹرائی بھی کیا تھا, لیکن جب میں نے انشال جاوید کی اسپیچ سنی میں نے کہا اچھا میں نہیں گیا, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر اب ظاہر سی بات ہے وہ ڈیکلیمیشن تھا نا, وہ تو بہت بعد میں پتہ چلا اچھا ڈیکلیمیشن ہوتا ہے. اب وہ میں تو سکتے میں آ گیا تھا, مطلب میں پتہ نہیں کتنے دن تک وہ نکل ہی نہیں پا رہا تھا اس چیز سے, کیا ہو گیا ہے. پھر ڈبیٹس ہوئی تو وہ ڈبیٹس دیکھی تو پتہ چلا یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور پھر اسپیشلی جو فائنل میں آپ لوگوں نے شاید پرچیاں نکالی تھی نا, ایکسٹیمپور تھا, پرچیاں نکالی, اور پھر جب آپ نے وہ اسپیچ کی. اچھا پھر اتفاق سے میں مدرسے میں اس وقت تھا, تو مدرسے میں ہمارا ایک دوست تھا حسیب. اچھا تو وہ آپ کا کلاس فیلو تھا, شاید یہ آپ سے کوئی جونیئر سینئر تھا. تو اس نے مجھے بتایا بھائی شانحال میرا جو ہے نا وہ دوست ہے نا. تو یوں میں تو کافی ظاہر سی بات ہے انسپائر ہوا تم سے. اچھا پھر اتفاق کی بات آپ دیکھیں کہ میں آنا چاہ رہا تھا اس فیلڈ میں نے کہا مجھے یہ سیکھنا ہے جی. اچھا اب ایک وہ ہے نا فلسفہ قدرت کا بھی کہ بھائی جب آپ کسی کام میں جستجو کرتے ہیں تو وہ آپ کو چیزیں اٹیچ ہو جاتی کو اگر دل سے چاہو تو پوری کائنات میں سے ملانے کی سازش میں لگ جاتی ہے. تو اچھا پھر اتفاق سے مجھے نہیں پتا, لٹرلی مجھے نہیں پتا, کمپٹیشن کے رمضان کے فوراً بعد میرے ساتھ کوئی ڈبیٹر ایڈ ہو گیا فیس بک پہ. اچھا مجھے لٹرلی نہیں پتا ہے کہاں سے آیا, بس وہ ایڈ ہو گیا اور اس نے 1-2 جنا چیزیں شیئر کر دی تھی. تو رمضان کوئی تھا میرے خیال سے جولائی اگست میں, اور نومبر کے مہینے میں جو ہے نا وہ کیسپٹ میں پہلا مقابلہ تھا. اور اس میں ایک پہلے ٹریننگ سیشن بھی تھا. میں ٹریننگ سیشن میں آیا, جمعے کا دن تھا, اور جب میں وہاں آیا تو راحیل اختر بھائی ٹریننگ دے رہے تھے, اور اس میں تم تھے, تو میں نے تمہیں دیکھا, میں نے کہا استاد یہ تو شانحال ہے. ہاں تو وہ میری جو ہے نا وہ پہلی تم سے جو ہے نا ملاقات تھی. اور بہرحال تو ایک تو رمضان کا وہ کمپٹیشن آپ بتا رہے ہیں کہ 20 مقابلے لگاتار, اور وہ مطلب آخری 20ویں کا آخری تھا, اور کالج لائف کا وہ آخری تھا, کالج ختم ہو چکا تھا. ہاں اور مطلب اس میں آپ ونر تھے, گاڑی آپ نے جیتی تھی. اور شاید پھر یونیورسٹی لائف میں ARY والا یونیورسٹی کا لاسٹ تھا. نہیں وہ اس میں ایسا تھا, وہ لاسٹ نہیں تھا, لیکن یہ کہ وہ پیک پہ تھا نا بالکل اپنا ٹائم. سمجھ لو کہ میں یونیورسٹی جب آیا نا تو ہاں یونیورسٹی کی بھی جرنی تھوڑی بتائیں تو کالج کا ہو گیا نا, یونیورسٹی کالج ختم ہوا, یہ ہم نے ایوارڈ جیتا جی, ہم ایک پبلک فگر بن چکے تھے. یونیورسٹی ہم ایڈمیشن دینے بھی جب گئے تھے نا, تب بھی لوگ مڑ کے دیکھتے ضرور تھے کہ اچھا یہ جو ہے نا جانا پہچانا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ نا سوشل میڈیا اتنا زیادہ بوم پہ نہیں تھا. ابھی تو بہت بوم پہ تھا, لیکن اتنا نہیں تھا کہ ہر بندہ پبلک فگر نہیں تھا. جی وہاں پہ میں کہتا ہوں اس ٹائم پہ جو لوگ مشہور تھے نا وہ شاید کسی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہوتے تھے. اب یہ تھوڑا رواج ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. نہیں اس وقت جو ہے نا میڈیا کے تھرو لوگ مشہور ہوتے تھے اور دیکھے جاتے تھے, آپ جان جاتے تھے لوگوں کو. تو ابھی نا بہت سارے
مینز ہیں, مطلب اپنے آپ کو برانڈ بنا کے آپ مارکیٹنگ ایڈس چلا دیں اپنے نام کی تو آپ مشہور ہو جائیں گے, تو ہو جائیں گے. اور آپ تھوڑا بہت بھی جو ہے نا کسی اچھے نام کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیں, پیسہ پھینکیں, آپ مشہور ہو سکتے ہیں. صحیح بات ہے. خیر, تو اس ٹائم پہ جینوئنلی جو واقعی ٹیلنٹڈ ہوتا تھا نا وہ مشہور ہی ہوتا تھا. تو ہم جو وہ عزت دار مشہوری تھی, یہ بڑی ضروری بات, عزت دار مشہور تھے ہم. تو جب ہم یونیورسٹی میں آئے, یونیورسٹی میں اچھا بڑی جو ہماری یونیورسٹی کے کلاس میٹس تھے, مسئلہ یہ تھا کہ اب ہمیں نا اپنے آپ کو پہچانوانے کی, کیا بولوں میں اس کو, منوانے کی, گیٹنگ ریکگنائزڈ والی جو فیلنگ تھی نا, کہ مجھے پتہ تھا مجھے جانتا ہے انسان, تھوڑی سی تکبر والی بات ہے, لیکن مجھے پتا تھا مجھے جانتے ہیں نا لوگ, تو وہ خود ہی آئیں گے میرے پاس, دوستی کریں گے. اب کلاس میں سالہ کوئی بھی ہے ہی نہیں جانتے ہیں نہ کسی کو پبلک اسپیکنگ میں انٹرسٹ, بالکل الگ. کالج کے کچھ دوست تھے جو ہمارے ساتھ ہی تھے کلاس میں, تو وہ کوئی جانے نہیں. تو وہ نا ایک یہ شاید لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے, جب آپ کسی فیلڈ میں بالکل ٹاپ پہ پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, اپیرنٹلی اپنے دماغ میں شاید آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں, آپ کو لوگ کچھ جاننا شروع کرتے ہیں, اور پھر آپ ڈائریکٹ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا, تو پھر آپ کو نا بالکل سخت لگتا ہے کہ یار یہ پھر سے محنت کر, زیرو سے پھر سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا, یعنی پھر سے منوانا پڑے گا. تو جو اپنے آپ کو منوا چکا ہو اس کے لیے واپس زیرو پہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کو بڑی اپنے آپ مارنا پڑتا ہے, اپنا آپ مارنا پڑتا ہے, اور پھر سے زیرو پہ آنا پڑتا ہے. یہ اچھی پریکٹس ہے, یہ ایکسرسائز کرتے رہنی چاہیے, کیونکہ آپ کو دنیا میں بار بار یہ آپ کو کرنا پڑے گا, یہ ضروری ہے. تو یہ ہر انسان کر نہیں پاتا, اور وہ اپنے اندر ہی رہ کے پھر ایک خلیفہ بن کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے, ورنہ آپ اکیلے رہ جائیں گے. آپ مثال کے طور پہ, میں کمپیوٹر سائنس میں نے پڑھا یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے, میں پبلک اسپیکنگ کر کے کمپیوٹر سائنس کی کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاؤں کہ میں بڑا پبلک اسپیکر ہوں, ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا. ان کے لیے میٹر کرتا ہے آپ ٹیکنیکل یہ والی فیلڈ میں جس میں آپ انٹرویو دے رہے ہیں مثال, اس میں آپ کتنے سمجھدار ہوشیار ہیں. صحیح بات ہے. ہمارے ہیروز کوئی اور ہیں, ان کے ہیروز کوئی اور ہیں. پبلک اسپیکنگ کا ہیرو میں ہوں اگر مثال کے طور پہ, تو ان کے لیے وہ نہیں ہے شاید, بالکل ایسا, ان کے لیے وہ سائڈ ہسل ہے. ٹھیک ہے, اگر میں پبلک اسپیکنگ میں ہیرو ہوں اور کمپیوٹر سائنس میں بھی اچھا ہوں, تو ہمارے لیے یہ ہوگا کہ یار یہ پبلک اسپیکنگ میں اچھا, اس کی سائڈ اصل میں یہ مشہور بھی ہے, اچھا ہوگا, لیکن اس کی بنیادی وجہ شہرت یہ ہے. تو خیر یونیورسٹی آئے, یہاں پہ بڑا مزہ آیا. مزہ کیوں آیا کہ جی این ای ڈی میں بہت لوگ تھے, 6-7 ہزار کا کراؤڈ, اور آپ چلو تو لوگ وہی والی بات ایڈمیشن ٹیسٹ میں دیکھ رہا ہے, ایڈمیشن ٹیسٹ میں تو کوئی 20,000 بچے آتے ہیں, 6-7 ہزار لوگ. اب یہ 6,000 گنے چنے ہوئے لوگ ہیں جو ٹیسٹ پاس کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اچھے لوگ ہیں. اب یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ آپ کو موڑ کے دیکھ رہے ہیں, لوگ ملنے آ رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, سینئرز آ رہے ہیں. کسی جونیئر کے لیے اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ 4th ایئر کا 3rd ایئر کا بچہ آ کے اسے سلام کر رہا ہے, اس سے مل رہا ہے, ارے مجھے بڑا اچھے لگتے ہیں, اور یہ وہ, اور اس طرح بھائی ریکگنیشن مل رہی ہے. تو کلاس والے بچے پریشان ہو گئے کہ یار یہ اس کو کیوں لوگ آگے سلام کرتے ہیں, کیا ہے, کیا اس میں ایسا کیا ہے. تو ان کو پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ جی پبلک اسپیکنگ اور یہ سب کچھ. تو وہاں پر ایک مسئلہ تھا, لیکن این ای ڈی میں مسئلہ یہ تھا کہ کالج نے ہماری ایک عادت بگاڑ دی تھی, مس افشاں یاسمین نے ہماری عادت بگاڑ دی تھی. کیا وہ یہ کہ آپ کو کسی کمپٹیشن میں جانا ہے, ایک تو مس افشاں یاسمین کا لسٹ آف کمپٹیشن تیار ہوتا تھا, کیونکہ آخن کالج اٹ سیلف اتنا زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا کمپٹیشنز میں کہ ہر ادارہ ان کو انویٹیشن ضرور بھیجتا تھا. صحیح. تو ان کے پاس لسٹ تیار ہوتی تھی کہ کہاں کس کو بھیجنا ہے, کیا نہیں بھیجنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا کمپٹیشنز میں شرط ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے, کہ آپ اردو کا ایک اسپیکر اگر آ رہا ہے تو ایک انگلش کا بھی آنا لازمی ہے, ٹیم ہونا ضروری, انڈیویجول پارٹیسپیشن الاؤڈ نہیں ہے. تو اردو سیریس تو ہم بڑے زبردست اچھے اسپیکر تھے, ہم نے طے کیا ہوا تھا ہم نے اردو ہیومرس کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے بولا ہم اردو سیریس ہی کریں گے, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اردو ہیومرس میں اگر گئے تو شاید کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. خیر, تو اب مسئلہ یہ تھا انگلش ہیومرس کم لوگ کرتے تھے. تو میں افشاں یاسمین, آپ کی ہیومر سے مجھے یار والی اسپیچ یاد آ گئی. ہاں وہ بھی بڑی, اس کی بھی ایک بڑی کہانی ہے, مجھے یاد ضرور دلانا, یہ اس کے اوپر بڑی بات کرنا ضروری ہے. بالکل. انگلش ہیومر بچے نہیں کرتے تھے, مشکل ہے, مطلب ان بچوں کے لیے جو بیک گراؤنڈ بھی اچھا آ رہا ہے, جو بچپن سے انگلش پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل تھا. ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے, ہیومر ویسے ایک مشکل فیلڈ. تو خیر, اور ہیومر کہتے ہیں نا یار, آپ کی اپنی زبان میں ہیومر اچھا لگتا ہے, مزہ ہی اس میں آتا ہے, مزاج نہیں ہے نا لوگوں کا. ہم شروع سے نیٹیولی اردو اسپیکرز ہیں, تو ہمارے لیے انگلش مشکل ہے. بالکل. اچھا, ایون آپ یوں دیکھنا, پنجابی بھی بات کرتے کرتے اگر اس کے جگت لگانی ہے تو پنجابی میں آ جائے گا, اپنی نیٹو میں آ جائے گا. تو وہاں پہ لوگ ہنسیں گے. ہاں, تو نیٹو لینگویج بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی, اسپیشلی ہیومر میں. ایسے ہی ہے. تو اس معاملے میں ہماری مس افشاں یاسمین نے عادت بڑی بگاڑ دی تھی کہ بھائی انگلش ہیومر
کوئی نہ کوئی تیار کر کے کھڑا ضرور کر دیتی تھی. اوکے, لیکن ہاں وہ اب جیتے نہ جیتے وہ ایک الگ بحث ہے. اچھا ایسا بھی نہیں کہ وہ نہیں جیتے, وہ اچھے ہوتے تھے, کوالٹی والے اسپیکر آتے تھے. تو ہمیں عادت تھی کہ یار اچھی ٹیم جائے گی, عزت دار ٹیم جائے گی. اور آغا خان کا نام اپنا اتنا زبردست وہ کریڈیبل نام تھا کہ جب اناؤنس ہوتا تھا نا یا ہم کہیں داخل ہوتے تھے تو ہم تو خلیفہ بن کے داخل ہوتے تھے نا کہ یار آغا خان کالج آ رہا ہے, یار مطلب رستہ دو, ہم لیٹ بھی آئے تو ہماری انٹری کرو, کیوں نہیں کر رہے, ہم آغا خان کالج ہیں, ہم جیتتے ہیں بھائی. تو یہ بھرم بھی تھا ہمارا, بالکل تھا, ہم بڑے چوڑے میں چلتے تھے وہاں. انگلش ہیومر والے اسپیکر وہ ہمیں تیار کر کے فوراً دے دیا کرتی تھی, وہ اپنی کوآرڈینیشن ان کی ہوتی تھی انگلش ٹیچرس کے ساتھ. تو وہ انہوں نے ہماری عادت خراب کر دی 2 چیزوں میں, ایک تو پارٹنر تیار کر کے, دوسرا لسٹ آف کمپٹیشن تیار. میڈم دیکھیں گی یہ؟ ہاں بالکل دیکھیں. وہ تو میں ابھی ریسنٹلی بھی گیا تھا, 9 نومبر کا ایک ایونٹ تھا, اس میں بڑا مزہ آیا ان سے. بالکل میں نے دیکھی تھی پکچرس. وہ کالج کا میں بڑا ریمینس کیا میں نے اس میموریز کو جو ہم وہاں پہ رہتے تھے. یونیورسٹی آئے, یونیورسٹی میں ڈبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہے. ہاں فرسٹ ایئر میں آئے, ڈبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہے, کلچر ہی نہیں ہے. کلچر تھا تو ایک چیز کا تھا, ایم یو اینس کا. ایم یو اینس میں پارلیمنٹریز کا تھا, ٹھیک ہے, انگلش میں وہ بھی. اچھا اب یہ بھی ایک مختلف چیز ہے, انگلش اور اردو کا بھی ایک بڑا تضاد ہے پبلک اسپیکنگ کے اندر, اس پہ بھی بات کریں گے. اب یہاں پہ انگلش اسپیکر ہی ہیں, میں نے بولا یار چلو انگلش اسپیکر ہیں, ایک مسئلہ تو حل ہو گیا, کیا کہ پارٹنر مل جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر مسئلہ یہ بھی ہے کہ یار ہیومر کیوں کرے گا وہ, کیونکہ سارے سیریس اسپیکر ایم یو اینس جو ہوتے ہیں وہ تو سیریس ایک ٹاپکس پہ ایجنڈاز پہ ڈبیٹ ہوتی ہے نا وہاں, تو وہ کیوں ہیومر کرے گا, یہ بھی ایک بحث. اچھا لیکن آپ کے بھائی نے ہمت نہیں آ رہی, ہم نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں, اپنی پبلک اسپیکنگ کا لیڈرشپ اسکلس کا ایک شو کیس کرتے ہیں, یہاں پہ ہم خلافت بناتے ہیں اپنی. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے وہاں پہ جو کچھ ملتے تھے نا, اچھا ٹوٹے ہوئے بہت تھے اسپیکرس تھے, ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے, ٹوٹے ہوئے تھے. ایک کوئی میکینیکل میں ہے تو ایک کیمیکل میں پڑھ رہا ہے, ایک پالیمر میں ہے, ایک الیکٹرانکس میں, ایک الیکٹریکل میں, ایک دوسرے کیمپس میں این ای ڈی کے. تو یار ان کو موبلائز کیسے کریں. تو وہاں پہ ایک اسٹارٹ اپ ہوتا تھا اوپن مائک کے نام سے, وہ ڈبیٹنگ سوسائٹی کے بہت سارے کام کر رہا تھا. میں نے ان کو اپروچ کیا, میں نے کہا یار یہ کرتے ہیں, موبلائزیشن تو کرو, اردو اسپیکنگ کا سرکٹ ہی نہیں ہے آپ کا, این ای ڈی کا نام کہاں ہے, جب ڈبیٹ ہوتی ہے تو این ای ڈی کا تو کوئی اسپیکر ہی نہیں آتا. صحیح. تو این ای ڈی سے کیوں نہیں آتا, میں تو این ای ڈی میں آیا تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوگی اس بات سے, کیوں نہیں آ رہا ہے این ای ڈی. اور ہم آغا خان جب جاتے تھے تو ہمارا ایک بھرم ہوتا تھا, اور این ای ڈی میں نہیں ہوگا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو. اور میں نے ان کو یہی بات بولی کہ ہمارا بھرم ہونا چاہیے. اور میں نے اس دن ان کو یہ بات بولی تھی کہ دیکھنا ایک دن آئے گا جب این ای ڈی داخل ہوگا نا تو بولیں گے یار پوزیشن چلی گئی. تو الحمد للہ میں اتنا اسٹیبلش ریناؤنڈ اس وقت ہو چکا تھا کہ میری عادت یہ تھی کہ میں اپنے ایج والے یا اپنی کلاس والے, اپنے بیچ والے لوگوں سے کمپٹیشن کرتا ہی نہیں تھا. میرا کمپٹیشن ہمیشہ اس بات سے ہوتا تھا کہ یہ مجھ سے جو سینئر ہے نا, 3rd ایئر یونیورسٹی کا جو ہے, یہ ماسٹرس کا جو اسٹوڈنٹ, اس سے مقابلہ کریں. کیونکہ ہم جیو پہ, ابے بھائی وہ ماسٹرس کے اسٹوڈنٹ ایک اینکر سے میں جیت کے آیا تھا. مجھے بالکل یاد ہے عمر خان سے, میں اینکر سے جیت کے آیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب ظاہر دماغ میں یہی تھا نا کہ یار ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی لمٹ تھوڑی تھی کہ میرے کالج لیول پہ میں جیت جاؤں, نہیں بھائی ایسا تھوڑی, اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے کچھ. لیکن ہم نے تمہارے ساتھ کمپٹیشن کیے ہیں. ہاں بالکل کیے ہوں گے. اور مجھے مطلب ایگزیکٹلی یاد نہیں, ہو سکتا ہے آپ جیت بھی گئے ہوں کوئی, نہیں شاید جیتا تو نہیں ہوں. ہاں میں خود نہیں بولنا چاہتا تھا. اچھا نہیں میرا خیال ہے کہ یو ور ون آف دا اسپیکر جس کو میں دیکھ کے یہ کہتا تھا کہ یار اگر یہ تیاری کر کے آ گیا نا تو یہ کسی دن ہرا سکتا ہے. اچھا آپ بھی تھے, اور ایسے اور بھی اسپیکر کا بھی نام لیتے ہیں, جیسے رامس ہے. رامس مجھے ڈر لگتا تھا. ابھیا زیدی تھی, ٹھیک ہے, علی ہے, ٹھیک ہے. ان کو دیکھ کے لگتا تھا دادا یہ اگر تیاری کر کے آ گئے نا تو یہ کسی دن ہرا دیں گے. تو ایج میں تو جونیئر ہیں لیکن یہ جیت گئے تو بےزتی ہو جائے گی. لیکن خیر اچھا ویسے اتفاق کی بات ہے, مطلب این ای ڈی والوں کو, این ای ڈی والوں سے مقابلہ ہوا ہے, کے یو والوں سے جیتے, این ای ڈی والوں سے جیتے, بڑے سے جیتے, لیکن اتفاق تھا جہاں جیتے وہاں تم نہیں تھے. ہاں نہیں, کیونکہ بات یہ تھی نا کہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے تھے وارڈس وغیرہ سے کہ اب اس لیول پہ آگے تھے کہ ہم ججمنٹس کر رہے تھے اور مقابلے کم ہو گئے تھے, کوئی بڑا مقابلہ خاص نہیں ہے. اور اس وقت ایک چیز تھی میرے دور میں, ایک چیز بہت اچھی ہوئی کہ ہمیں بہت سارے ایسے کمپٹیشنز ملے جہاں کیش پرائزز, اوارڈس بہت تھے. اس دور میں کرنٹلی نہیں ہے انفارچونیٹلی.
اس وقت تو بلکہ اور میڈیا آ گیا ہے اور اسپانسرز بڑھ گئے ہیں چیزوں کے لیے, پیسے پھینکنے والے لوگ بڑھ گئے ہیں, لیکن یار کیش پرائزز نہیں. اچھا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے جب انٹری ماری جیو کے مقابلے کے بعد, تو جیو کے بعد ڈبیٹس کو ایک الگ اہمیت مل چکی تھی کراچی میں, اور مقابلوں کا ایک جو رواج تھا وہ بڑھ گیا تھا. ہاں, تو میں نے جب دیکھا کہ میں نے جب انٹری کی نا, وہ گولڈن ٹائم تھا بالکل, اور ہم نے جو ٹائم گزارا, کیونکہ اے آر وائی پہ آپ بھی گئے ہم بھی گئے, 2 سال ہم اے آر وائی پہ بولے, پھر تو میرا جو 2-3 سال کا جو کیریئر رہا وہ گولڈن پیریڈ تھا. اور پھر جب ہم نکلے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ, اور وہ جو ہمارا ایک پوری کریم تھی نا, وہ ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ وہ ختم ہو گئی. اب بھی ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ گولڈن پیریڈ تھا کہ سب سے پہلے ٹی وی پہ آنے والے ہم لوگ تھے ڈبیٹس میں, اور اچھے مقابلے ہم نے کافی کیے اس طرح کے. ہماری ایج اصل میں نا ہم نے دیکھے نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ٹی وی پہ مقابلے آتے رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مشہور کیا ہوتا ہے. ہاں, اب دیکھو عامر لیاقت ایک خود برانڈ تھا نا, اس نے اٹھا دیا ان چیزوں کو. پھر اے آر وائی کے جو 2-3 سال 4 سال لگاتار چلے, اس سے بھی ایک اچھی ہائپ ملی ان مقابلوں. اس کی وجہ ہے نا یہی ہے کہ دیکھیں آپ کو, یہ جب جیو نے کیا نا تو لوگوں کو یہ ٹی وی چینلز کو سمجھ میں آیا کہ یار اس سے ٹی آر پی ملتی ہے, اور آپ کو کنٹینٹ تیار نہیں کرنا پڑتا, خود ہی مل رہا ہے, بچہ گھر سے تیار. بھائی 4 بچے آ رہے ہیں الگ الگ یونیورسٹی کے, 4 یونیورسٹیز آپ نے ایک پروگرام میں انگیج کر لی, 4 خاندان آپ نے ایک پروگرام میں انگیج کر لی, تو بس ختم ہو گئی. اور صرف خاندان نہیں نا, اب یونیورسٹی آئی نا تو چونکہ کمپٹیٹیو اسپرٹ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یار ہمیں جیتنا ہے, تو وہ یونیورسٹی کی جو سپورٹ ہے اس کو ہو رہی ہے, اس کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اب میں اگر اے آر وائی جیتتا ہوں, جیو جیتتا ہوں, ٹھیک ہے, تو صرف میں نہیں جیتا, میرا آخن کالج جیتا نا, آخن کالج میں پوری سیریمنی ہوئی کہ جی ہمارا بچہ جیتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو این ای ڈی جب اے آر وائی میں سے جیت کے آیا تو پوری این ای ڈی کی جو سینئر المنائی کمیونٹی ہے, مجھے وہاں سے میسیجز آئے کہ بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کے, آپ جیتے. میں جانتا بھی نہیں ان کو, وہ کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, کوئی یو ایس میں بیٹھا ہے, وہاں سے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا اچھا لگا اور سب کچھ. تو میرے لیے بڑی وہ فخر کی بات تھی. لیکن بات یہ کہ انگیجمنٹ یہ جو بات ہے نا, تو وہ اس لیے مجھے نہیں دیکھ رہا کہ مجھے وہ جانتا ہے, مجھے وہ اس لیے دیکھ رہا ہے یہ این ای ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے, تو ویورشپ ویسی آٹومیٹکلی بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اور وہ اگر میرا شو دیکھ رہا ہے, مطلب جس میں میں پرفارم کر رہا ہوں, تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر اور بھی دیکھتا ہوگا, تو وہ ایڈ ریونیو جو ان کا تھا وہ بھی جنریٹ ہو گیا کہ جی ہم نے ٹی آر پی انگیج کر لیا کسٹمر کو, یا آپ نے جو بھی آپ کا ویور ہے. تو خیر یہاں پہ ہوا یہ کہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں تھا, یونیورسٹی میں آتے تھے واپس, سسٹم نہیں تھا. سسٹم صرف اس حد تک تھا کہ ایم یو اینس بچے جا رہے تھے, پارلیمنٹری ڈبیٹ انگلش کے کر رہے تھے, اور اچھے تھے, بہت اچھے تھے, ایکسیپشنل ٹیلنٹ, جو جا کے نا اے لیول کالجز کو یا پھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہرا کے آتے تھے. اور اس وقت کا جو کریم سرکٹ آف ایم یو اینس تھا, پارلیمنٹریز تھا, اس میں ریناؤنڈ ہو گئے. جی بالکل, وہ تو ہمارے سامنے میونک جیت رہے ہیں سب کچھ. یہ آپ, میں پرانی بات بتا رہا ہوں, اچھا یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اب آپ نے جب انٹری کی اس ٹائم کی بات بتا رہا ہوں, 2012-13 میں جب یہ کر رہے تھے اس ٹائم کی بات. ہاں, لیکن اس ٹائم کے بھی جو این ای ڈی کے تھے جب ہم آئے تو اچھے ہی, مطلب سارے آپ نے دیکھا. اچھا ہے. اچھا, آپ نے وہ ٹائم یہ دیکھا جب بنجر تھی زمین. ہم نے وہ زمین دیکھی تھی جو بنجر تھی, صحیح, کچھ بھی نہیں تھا. بڑی مطلب مجھے انفارچونیٹ تھا یہ کیا ہے یہ. تو ہوا یہ کہ میں نے ان سے جا کے یہ بات کی, اسرا ہوتی تھیں, اسرا رضوان نام ہے ان کا. تو میں اسرا کو کہا, اسرا یہاں پہ تو اردو کا کوئی سرکٹ ہی نہیں ہے, آپ نے اس پہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یار ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جو اس کو لیڈ کر سکے, یا کوئی ایسا بندہ ہو جو اردو کا لیڈر تو بن سکے نا. انسپریشن کس سے لیں گے لوگ؟ میں نے کہا میں ہوں نا, میں کرتا ہوں یہ کام. صحیح ہے. تو میں نے جس طرح آپ کو شروع میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ لوگ نا اسکیٹرڈ تھے ضرور, اسکیٹرڈ تھے, کوئی موبلائزیشن نہیں تھی. تو میں نے اس پہ کام کیا, میں نے ایسے لوگوں کو انگیج کیا, اور ہم نے کیا کیا, اوپن مائک کی ایک عادت تھی, وہ کیا کرتے تھے, وہ سیشنز کراتے تھے درختوں کے نیچے. کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی سپورٹ تو تھا نہیں, تو ہم کہاں کرائیں, کلاسز پیڑ کے نیچے. ہاں, تجسس لوگوں کو ہو رہا ہے کہ یار مطلب وہاں بچے بیٹھ کے چلو اسٹڈی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ اور چیز ہو رہی ہے. تو وہ لوگ آ کے اس تجسس میں آ کے دیکھتے تھے. اور ہماری ایک عادت تھی, میری عادت یہ تھی کہ یار میں بڑا ان اپولوجیٹک اپنے آپ کو یہ کہتا تھا, میں تو اچھا اسپیکر ہوں, مجھے پتہ ہے, مانے میں لوگ جیتا ہوا ہوں میں اپنی اسپیچ اس کی تیاری پوری بلند آواز میں کرتا تھا, اور ادھر کوریڈورس کے پاس کھڑے ہو کے کرتا تھا. کوریڈور میں آواز ایسے گونجتی تھی. ہاں جی, تو مزہ آتا تھا کرنے میں بھی, اور لوگ دور دور سے دیکھنا بھائی کیا کر رہا ہے, پاگل ہے کیا. کیونکہ پہلے امپریشن یہ ہوتا ہے پاگل ہے, لیکن جب وہ سنتے تھے بول کیا رہا ہے, بولتے نہیں یار یہ کچھ ہے. مجھے ایسے بھی بہت سارے لوگ ملے جو جب میں جیتا نا تو بولتے تھے ارے اس کو تو میں دیکھا تھا کوریڈور میں چیخ رہا ہوتا تھا. تو وہاں سے ہم نے بتایا کہ یار دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ashamed of.
दिस इज़ अ सेक्रेड आर्ट, दिस इज़ समथिंग अ स्किल विच नॉट एवरीवन पोजेसेस। अच्छा, क्या ये समझते हो कि KU और स्पेशली NAD, क्योंकि साइड पे तो दोनों पड़ोस में है ना, क्या ये समझते हो कि इन दोनों का माहौल बड़ा सपोर्टिव है, मतलब डिबेटिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता उसकी, मैं मतलब उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। और एटमॉस्फेयर मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था यार देखिए, पता है वजह क्या है, KU में तो अभी भी किसी हद तक, क्योंकि वहाँ सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, IR है, पॉलिटिकल साइंस है, NED में नहीं है। NED का बच्चा जो होता है ना, जो कॉलेज से आता है, उसने कॉलेज लेवल पे अगर डिबेट डिक्लेमेशन किया भी है तो उसको ये बता के भेजा जाता है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इंजीनियर बनना है आपको, तो इंजीनियर्स ये थोड़ी करते हैं। मैं जब क्लास में पढ़ता था ना और मैं कब कॉम्पिटिशन में जाता तो मैं टीचर से एक मतलब गुजारिश करता था कि सर मैं NED रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस लगा दें, मुझे आज जाना है। मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता था, और ये कॉलेज में होता था तो हमारे लिए नई बात नहीं थी, सही। लेकिन एक लिहाज ये था कि जाके पूछना, क्योंकि वहाँ अफशा यास्मीन में हमारी सेटिंग कर लेती थी, पीछे सारी बात करके रख ली थी, यहाँ हमें खुद करनी थी। हम गए, बात की, हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आप पागल हो, आप पढ़ने आए हो ये करने आए हो? मैंने कहा कि मतलब मैं समझा नहीं सर, मतलब ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है सब कुछ, मैं फ़ायदे गिना रहा हूँ उनको। उन्होंने बोला बेटा पहले पढ़ लो, जब 4 GB आ जाए फिर बात करेंगे। अच्छा, यानी वो मिजाज एक तरीके से खुश्क था, और वहाँ आने वाले स्टूडेंट्स भी जाहिर सी बात है वो आर्ट्स की तरफ इतने ज़्यादा एंगेज। यार मसला ये था कि वो अगर थे भी ना तो उनको माहौल ने पूरा डाउन कर दिया, डिग्रेड कर दिया। जब टीचर मेरा ये बात कर रहा है, अब देखो ना कितना फ़र्क आ गया। मैं कॉलेज में वो एनवायरनमेंट से आया जहाँ टीचर मुझे क्लास से उठा के लेके जा रहे हैं कि टेंशन नहीं है, तुम पढ़ लोगे, बाद में टीचर आपको एक्स्ट्रा आवर्स दे देगा। फिर इसके मुकाबले वो टीचर कह रहा है कि यार ये तो बेकार चीज़ है, क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? तो मैं उनको दिखाता था कि देखें मैं टीवी पे आता हूँ, इसकी वजह से आता हूँ टीवी पे। सही। तो इम्प्रेस ज़रूर होते थे फिर, लेकिन कहते ये थे कि भाई क्लास पूरी लो, सही फिर ही बात होगी। तो ये बड़ा मसला था। अच्छा चलो हम इस पे आते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग की जो यूँ कह लो कि टाइप्स हैं, असनाफ हैं। डिबेट हो गई, कन्वेंशनल हो गई, फिर पार्लियामेंट्री में ब्रिटिश एशियन, फिर डेक्लेमेशन है, फिर स्पीच। जाहिर है डेक्लेमेशन को अलग ही स्पीच से किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ इन सब को, अगर हम कैटेगोरिकली डिस्कस करें तो एक एक करके इन सब चीज़ों। अच्छा, यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डिस्कशन इस तरह हो कि जो नए देखने वाले हैं, स्पेशली जो इस मैदान में नए आने वाले हैं, तो उनको काफ़ी कुछ जो है बस डिस्कशन से हमारी सीखने को मिल जाए। अच्छा, तो यार देखें, हर जगह के एरिया और रीजन के हिसाब से थोड़े से मिजाज डिफरेंट है। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या है। तो देखें, जो कन्वेंशनली मुकाबले जिसके होते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। हम मुकाबलों की बात ताकि ना जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा हो, वरना मैं तो इतने सारे फॉर्मेट में सब बताता रहूँगा। अच्छा, एक होता है सबसे पहले बेसिक स्पीच, ठीक है, स्पीच है, और स्लैश डिक्लेमेशन, मैं उसको स्लैश डिक्लेमेशन कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये मिजाज एक सर्किट ने नर्चर किया है या सर्किट ने प्रमोट किया है कि स्पीच और डिक्लेमेशन जो होता है, मिसाल के तौर पे डिक्लेमेशन में आपको पिक्चराइजेशन करनी है, ये मिजाज सर्किट ने इंस्टिल किया है। इसकी कोई लिखी हुई वो नहीं है, गारंटीड रिटन, सही है। मैं बिल्कुल। तो क्यों, उसकी वजह क्या है, जिस मकतबा फ़िक्र कह लें डिबेट के मकतबा फ़िक्र डिबेट का या आइडियोलॉजी रखने वाले लोग जो ये बात कहते हैं, मैंने उनके सामने डिबेट ऐसी डिक्लेमेशन भी किया जहाँ पिक्चराइजेशन नहीं की, मैं जीता हूँ। जिसका मतलब ये बनता है कि यार इसकी कोई डिफाइंड चीज़ है ही नहीं, कोई कानून नहीं है। बिल्कुल सही। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखो, आप अगर कराची में डिबेट कर रहे हो, अगर आप कराची से हो, ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्पीच डिक्लेमेशन कंपटीशन हो तो उसमें आप पिक्चराइजेशन सब कर लो। पिक्चराइजेशन क्या है कि जी मैं मंजर दिखा रहा हूँ, मंजर निकारी, ऐसा मंजर कि जिसके अंदर मैं हमारी ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकूँ, ठीक है। किस तरीके से इमोशनली कैसे आप बात कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने अभी बात की इंशाल की स्पीच की कि जी 2014 का एक वाक़या है जी, 16 दिसंबर 2014, और पेशावर का आप मंजर खींच रहे हैं कि जी बच्चे पढ़ने आए। आपको मैं सिर्फ इतना ही बात करूँगा कि 16 दिसंबर 2014, फूलों का शहर पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, वो खून आशाम सुबह जब दस्ते ख़ज़ा ने फूलों की खुशबू छीनी, सांसों की हिद्दत छीनी, आँखों का काजल लूटा। कौन भुला सकता है वो दिन जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों पर हमला होता।
ایک طرف ہاتھ میں قلم ہے، ذہن میں اجالا ہے، دوسری طرف ایک دشمن ہے جو ظلمتوں کا پالا ہے. جناب والا گولیاں چلتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، پشاور لرز جاتا ہے، قیامت صغریٰ کا منظر دیکھتا ہے. بچے خوف زدہ ہیں، گویا یہ کہہ رہے ہو ماں ڈانٹنا مت، میرا یونیفارم خراب ہو گیا ہے، میرے جوتے لہو سے بھر گئے ہیں، میں آج گھر لوٹ کر نہ آؤں گا، اسکول سے سیدھا جنت چلا جاؤں گا. تو یہ جو میں نے ابھی کیا سیمی فائنل اسپیچ، یہ سیمی فائنل کی اسپیچ تھی میری. تو یہ جو میں نے ابھی کیا اس میں بڑا کردار ہے مس افشاں یاسمین کا، انہوں نے بڑی اس میں ہیلپ کی تھی میری. یہ پہلی بار میں نے بحریہ کالج کارساز میں کی تھی. ابھی کچھ دنوں میں مجھے انویٹیشن بھی وہاں آیا ججمنٹ کرنے کے لیے، تو میں یہ کہانی وہاں بھی سناؤں گا ضرور. تو یہ جو منظر نگاری ہے ڈیکلیمیشن کے اندر، آبویسلی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے یار یہ تو اتنا کوئی ایکسٹریم لیول کانٹینٹ ہے، یعنی کہ اس میں لفاظی ایسی ہو رہی ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتا. آپ نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از سم تھنگ یو کین ٹیک انسپریشن فرام، کہ یار ہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جی جی جی، یہ ڈیکلیمیشن کا فارمیٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میں نے کبھی اس طرح کا اتنا کوئی لیول کا منظر جیسے انشار اور دیگر لوگ کھینچتے تھے میں نے نہیں کھینچا، لیکن جیتے ہیں، جیتے ہو گئے تو بالکل وہی بات ہے. آپ اپنی اس پہ آپ کی جو وہ ہے کہ یو ایس پی، ہاں یو ایس پی کہہ لیں، یا آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس پہ آپ اسٹرانگ ایریاز ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈیکلیمیشن کی بات ہو گئی، اس میں آپ منظر نگاری لازمی جز رکھتے ہیں. یا میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں آپ کے لیے سمجھانے کے لیے کروں، میں اپنی جو فلاسفی رکھتا تھا وہ یہ تھی کہ میری اسپیچ ایموشنلی کنیکٹ کرنی چاہیے، اس میں منظر ہو یا نہ ہو. میرے الفاظ جو ہے نا تیر کی طرح چبھنے چاہیے انسان کو، یا وہ سن کے اس کو لگے یار کیا بات، کیا جملہ اس نے بولا ہے، زبردست مزہ آ گیا سننے میں. یہ میری تھاٹ ہوتی تھی جب میں ڈیکلیمیشن کو اپروچ کرتا تھا. تو آپ کے لیے بھی یہی ہے، آپ اس کو منظر سے اسٹارٹ کریں. ایک آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ، بیسک آپ کو ہیک بتا رہا ہوں. اسٹارٹ جس منظر سے کریں گے نا، اپنی اینڈنگ اس کے ساتھ سرکل کر دیں، تو آپ کی اسپیچ کمپلیٹ محسوس ہوگی کہ اچھا جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا وہیں پہ اینڈ کیا ہے. تو میں نے جب اے آر وائی کہہ رہا ہوں، جیو پہ جب یہ سیمی فائنل تھا نا، اس کا آخری جو کنیکٹنگ چیز تھی نا وہ پرنسپل طاہرہ قاضی تھی، جو اے پی ایس کے حملے کے اندر پرنسپل تھے. جی جی. تو میں نے کنیکٹ آخری جملہ انہیں سے کیا کہ پرنسپل طاہرہ قاضی جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان پر گولی چلانی ہے تو پہلے مجھ پر چلانی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو کنیکٹ اس سے ہو گیا نا کہ بھائی واقعہ وہی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ٹاپک تھا وہ اس سے ریلیونٹ بھی ہے اور وہ واقعہ اس سے کنیکٹ ہو گیا اور اسپیچ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. تو ظاہر ہے مر کر بھی زندگی کی خبر تو وہ چھوڑ گئے. تو آخری خبر یہی چھوڑ کے گئے نا کہ اگر ان کو مارنے تو پہلے مجھے مارو. تو خیر یہ ایموشنل کنیکٹ آپ ڈیکلیمیشن میں بناتے ہو. اور اسپیچ جو ہوتی ہے، جو کنونشنلی سمجھائی جاتی ہے آڈیٹوریمس میں یا ججز کے تھرو، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کی اسپیچ جو ہے وہ خطبہ ٹائپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس کے اندر ایک ایسے خطیب ہیں آپ جس کو جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ایموشنل کنیکشن بنائے. وہ آپ کے والد صاحب کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے. وہ ڈیکلیمیشن اور اسپیچ کا جب فرق سمجھایا کرتے تھے، آپ کے والد صاحب بھی اور دیگر بھی، اگر میں صحیح ہوں تو بتاتے تھے کہ ڈیکلیمیشن از لائک محرم کی اسپیچ. ہاں یہ جملہ عابد امنگ کا ہے. ہاں عابد علی بھائی کا. تو پورا ایک کربلا کا جس طرح منظر کھینچا تو وہ ڈیکلیمیشن لگتا ہے. اور تقریر لائک ربیع الاول کی جو کہ حضور علیہ السلام کے فضائل ایک ایک کر کے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یوں ایک فرق بیان کیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا اسٹوڈنٹس جو ہے نا، میں اپنی ہیک بتا رہا ہوں، اسپیچ ڈیکلیمیشن جو بھی ہوتا تھا میری فارمیٹ ایک ہی ہوتا تھا کہ میں ایموشنلی کنیکٹ کروں دونوں میں. میں دونوں جگہ جیت جاتا تھا. تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بیچ کا راستہ ہے. جی جی، ہیک وہ ایموشنلی کنیکٹ کریں، ایموشنلی کنیکٹ دونوں میں کریں، آپ جیت جائیں گے. صحیح. جج کو مزہ تبھی دیکھو، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آڈینس جیتنی ہے. ہاں جی. آڈینس کیسے جیتو گے؟ آڈینس جج کے رول کے حساب سے جیتنی ہے، یا آڈینس پوری گریب کر کے اس طریقے سے جیتنی ہے جیسے جیتی جا سکتی ہے، جیسے ایموشنل کنیکٹ کر کے. آپ اگر فضائل بیان کریں گے نا تو شاید لوگوں کو اتنا مزہ نہ ہے. ایموشنل واقعہ سنائیں گے، جب رسول کا کوئی واقعہ سنائیں گے تو مزہ آئے گا. جی جی صحیح بات ہے. آپ کو مزہ ہے، آپ فیل کریں گے کہ یار واقعی جو یہ بدر کا منظر ہے اور 313 مجاہدین کھڑے ہیں، یار وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار 1000 میرے سامنے کھڑے ہیں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا وقت ہے. لیکن ایک لیڈر ہے
اور وہ جنونی ہے کہ جی نہیں یہ صحیح بات کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور ہم جیتیں گے. تو وہ کیا جذبہ ہوگا آپ سوچیں یار. تو آپ اس ایموشنلی آپ کنیکٹ کریں. آڈینس کی جو تالیاں ہیں, آڈینس کی طرف سے جو سپورٹ ہے, حوصلہ افزائی ہے, وہ ججز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. اور یہ جو اسٹوڈنٹس جو ایکسپیرینسڈ ہیں ان کے لیے ایک وہ ہے ٹپ بھی ہے. دیکھیں آڈینس ایک لفظ ہے بڑا بد تہذیب ہے, وہ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ کر نہیں سکتے, آنر نہیں جا سکتا ہے. آڈینس بڑی خراب ہوتی ہے. آڈینس اتنی خراب ہوتی ہے, اتنی انفلوئنشل ہوتی ہے کہ اگر آڈینس تالیاں بجانا شروع کر دے نا تو بھائی اگر آپ نے ماسز جیت لیے, ڈیموکریسی ہے نا, ماسز جیت لیے نا تو بھائی ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں وہ ڈر جائے گا, وہ ڈر جائے گا. کہ اور کچھ انسٹیٹیوٹس میں ہوتا تھا, باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا تھا, اور اسپیشلی جو سوسائٹیز کے ایونٹ ہوتے تھے نا, ہاں بھائی جان اگر اس کو جتا دیا, اس کو نہیں جتایا تو یہ تو سارے کھڑے ہوئے میرے پیچھے نہیں بڑھ جائیں. وہ ایک مورلی گلٹ آ جاتا ہے انسان میں. ہم نے بھی ججمنٹ کیا, مجھے پتہ ہے. تو یہ بالکل ہے یار, میں کہوں گا 80-90% انفلوئنس ہوتا ہے آڈینس کا. ٹھیک ہے, 80-90% جج کی ذہنیت پہ. اور اگر جج نیا ہے تو پھر تو 100% انفلوئنس ہے اس کو. وہ کہے گا یار یہ آڈینس صحیح کہہ رہی ہے. اچھا ایک اور سوال, میں نے ایک چیز جو ہے نا وہ نوٹ کی, پتہ نہیں تم اتفاق کرو گے کہ نہیں, کہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ ایک اسپیکر آیا, اس نے بہت اچھی اسپیچ کی, ٹھیک ہے, دوسرا اسپیکر آیا, اس نے بھی اچھی اسپیچ کی, لیکن ہوتا یہ جو پہلے آتا ہے نا وہ ایک نقشہ چھپ جاتا ہے ذہن پہ. تو یعنی دوسرا والا بھی کہیں نہ کہیں اس کے کلوز ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ پہلے بول چکا ہوتا ہے, یعنی اب اگر آپ نے جیتنا ہے تو آپ نے پھر تھوڑا سا تو نیکسٹ لیول دکھانا ہے. اچھا, لیکن اگر آپ برابر رہے تو یعنی میں نے یہ نوٹ کیا کہ پھر جو پوزیشن ہے نا وہ اسی کو ملتی تھی جو پہلے آتا تھا, کیونکہ اس کا ایک نا مطلب ہو جاتا تھا, اس نے ماحول بنا دیا ہوتا تھا. کہ کیا کہتے ہو اس بارے میں, جج پہ یہ افیکٹ کرتی ہے؟ میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں, جج پہ بالکل افیکٹ پڑتا ہے, لیکن میں الٹا سمجھتا ہوں اس چیز کو. یعنی جو دوسرا آئے گا وہ کرے گا, اوکے, وہ جیتے گا. اور اچھے ججز میں ہی ہوگا, اچھے ججز میں بھی آپ کو یہ دیکھنے گا, اور پہلے جو نیو ججز ہیں نا اس میں بھی یہ ہوگا. اچھا مکس ہے, لیکن میں نے زیادہ تر کیا دیکھا, اکثریت یہ ہوا کہ دوسری بار والے جیتا. ہاں اچھا, اس میں ویسے کوئی یہ نہیں ہے کوئی قاعدہ کلی ہے, بلکہ ہاں وہ تو ایک میں آپ کو مزاج بتاؤں آڈینس کا. میں اچھا میں چونکہ ہم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, میں یونیورسٹی کا آخری مقابلہ جب کیا تھا نا وہ HEC کا مقابلہ تھا. میں ایئر وے جیت چکا ہوں ابھی, ٹھیک ہے. تو ایئر وے جیتنے کے بعد بنتا نہیں تھا پارٹیسپیٹ کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ویسے ہی کالج یونیورسٹی لیول کے بھی میکسیمم لیول سے جیت چکے ہو. آپ پاکستان کے سارے اسپیکر سے جیت گئے نا یار, آپ کیا جیتنا ہے مزید. تو میں HEC گیا تھا, وہ اسلام آباد میں ہوتا تھا. وہ پہلے انٹر کلاس ہوتا تھا, یونیورسٹی سلیکٹ کرتی تھی, پھر انٹر سندھ ہوتا تھا, آل سندھ ہوتا تھا. آل سندھ میں جو ٹاپ 3 آتے تھے تو ہر صوبے سے 3 اور پھر وفاق سے 3, تو 15 ٹوٹل اسپیکر آتے تھے. تو 15 اسپیکر کا آخری مقابلہ ایکسٹیمپور ہوتا تھا. آپ کو 20-25 ٹاپک دیتے تھے وہ, کہ ان میں سے کوئی ایک آئے گا ایکسٹیمپور آن دا اسپاٹ, وہ کرتے ہیں. اچھا وہاں پہ یہ ہوا. اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ٹاپکس رکھے تھے نا HEC نے بہت فضول رکھے تھے. اچھا ہاں, کہ جی جو اقتصادی نظام ہے اور اس کے اوپر کوئی ایک ایسا مفروضہ جملہ کہ جی کیپٹلسٹ نظام بیکار ہے مثال کے طور پر. اچھا, اب اس پہ کیا اسپیچ کرو گے, اس پہ کیا جوش دلاؤ گے, ٹھیک ہے. وہ ہمیں تو ایک اکثر شاعری کا کوئی نہ کوئی پارٹ, کوئی مصرع مل جائے تو اس میں مزہ آ جائے. اچھا ایسا نہیں تھا کہ سارے خراب تھے, اچھے بھی تھے. سمجھ لو کہ نصیب تھا, 40-50% مصرے تھے, 40-50% انتہائی مضمون والے ٹاپ. جیسے قرارداد ہوتی ہے, لائک قرارداد. ارے قرارداد بھی کم از کم اس کے فیور اگینسٹ میں آپ ڈبیٹ تو کر سکتے ہو نا. ارے مضمون پہ آپ کہو کہ جی پاکستان, یعنی انٹر کے پیپر میں آپ بیٹھے ہوئے اور مضمون آ گیا کہ آپ لکھ لیں. اچھا تو یہ مسئلہ تھا. تو 40-50% آپ کے پاس چانس تھا, مطلب یہ ایک جوا تھا. اچھا آ گیا تو جیت گئے, نہیں ہے کیونکہ وہاں 15 اسپیکر یار دیکھو جو بھی آیا ہے وہ اچھا ہی ہوگا نا, کیونکہ وہ اتنے سارے فلٹر پروسیس ہے. اور ہمیں یہ پتا تھا کراچی سے ہم 3 جا رہے تھے, نعمان اور انشال, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ پتا تھا یار ہم تینوں اچھے ہیں, ہم تینوں کو جس کو بھی اچھا ملے گا ہم کر لیں گے کچھ نہ کچھ. آپ تینوں فائنل میں تھے؟ ہم تینوں فائنل میں, ہم تینوں کمپیٹ کر رہے تھے. تو اب ہوا یہ کہ اب جیسے جیسے 20-25 ہمیں یاد تو تھے نا کہ کیا کیا ہے. اب ہم اتنے پکے تو ہو گئے تھے کہ ہمیں تھوڑے تھوڑے یاد ہو جاتے, کیونکہ بہت سارے ایسے بھی تھے جو ہم نے سنے. اقبال کے کافی مصرے تھے. تو
اب کیا ہوتا ہے کہ جی آیا بھائی ٹاپک, میرا ٹاپک بہت اچھا آ گیا. اچھا, بہت اچھا ٹاپک ہے. میرا ٹاپک آیا کہ ستاروں سے آگے جہاں تو شاہی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا. تو یہ ستاروں سے آگے جہاں پیچھے والا اس کا مصرع ہے. آپ نے تو وہ تو نہیں کنیکٹ کر دیا, تو شاہی ہے نہیں آپ نے وہ کنیکٹ تو نہیں کر دیا کہ وہ جو کیا تھا سپاہی مقبول حسین. سپاہی, ارے یہی کیا یہی کیا سر, بنتا ہی یہی تھا نا. بجلی بھری ہوئی ہے میرے انگ انگ میں, بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. آپ سوچو اس کے اوپر کوئی بنا سکتا ہے؟ مجھے کھڑا کر کے دکھاؤ, کوئی یہ اسپیچ کر کے دکھائے. نہیں ہو سکتی بھائی. کر دیا آپ نے. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈالا دماغ میں بھائی, یہ نہیں ہو سکتا تھا, بڑا مشکل تھا. تو خیر مجھے یہ بات یاد نہیں ہم نے بات شروع کہاں سے کی تھی, وہ ہم چلے یہاں آئے. مجھے یاد ہے ہم ڈیکلیمیشن اور اسپیچ سے بات کر رہے تھے, تو یہ بڑی ریلیونٹ ہے. آپ یہ بات کر رہے تھے, مجھے وہ ججمنٹ پہ بات ہو رہی تھی کہ دونوں میں سے جیتے گا کون. تو میں آپ کو یہاں کا بتاتا ہوں, یہاں پہ ہوا تھا یہ. یہاں پہ ماحول خشک, کیوں؟ ٹاپک ہی بیکار, اسپیچ اچھی نہیں ہو رہی, ہو ہی نہیں رہی. مجھ سے پہلے نعمان گیا, نعمان نے بڑی کوشش کی اور اس کا کچھ تھا اسلامی نظام کے اوپر کچھ بات تھی کہ اسلامی نظام بہتر نظام, اس طرح کی کوئی ٹاپک تھا. اس پہ جوان نے کر لی بھائی, اس کا تو موضوع ہی ہے نا, اس نے اٹھا لیا, لیکن مشکل تھا, بہت مشکل تھا. عوام اس نے کچھ نہ کچھ کر کے اٹھا لی. صحیح. بہت کم, میں یہ نہیں کہوں گا ایکسیپشنل, نہیں اٹھا سکا وہ, لیکن تھوڑی سی جگہ دی. اب آپ کا بھائی ہے, تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا. تو آپ بھائی, تو میں نے بولا یہ ٹاپک ابے پھینک پرچی, اب تو آ. پتے چلتے تھے, اب تو پتا, اب تو آپ کا بھائی کا یہ ٹھک 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 ٹھک, میں دماغ میں امیج بن گیا ایسے چلے گی اسپیچ. ہم نے اسپیچ کی, عوام پاگل, عوام ایسی پاگل کہ عوام ایسا لگ رہا تھا صبح سے ابھی تک جو لوگ بیٹھے نا ابھی ہی نظر آ رہے ہیں کہ لوگ ہیں. اتنی عوام اٹھی, اتنی عوام. اور کیونکہ سپاہی مقبول حسین کا جو پتہ ہے نا, آپ لوگ جائیں دیکھیں, جیو کا جو فائنل ہے اس میں نے جب کیا ہے تو اس میں کرتا ہوں کہ وہ اپنی کٹی ہوئی زبان سے کہہ رہا ہے. وہ تو میں اس کو باقاعدہ توتلا بن کے سناتا ہوں کہ سپاہی مقبول حسین لپولٹنگ تو ڈیوٹی سر. ٹھیک ہے, اب جب میں نے یہ کیا نا, ارے سر پاگل لوگ, کیونکہ ان کے لیے تو انکنونشنل چیز تھی نا, ان آرتھوڈاکس. اور اس میں سے بہت سارے شاید جیو نہیں دیکھا ہوا, جی کیونکہ یہ کافی ٹائم آگے کی 2018 کی بات ہے نا, یہ بھول بھی گئے ہوں گے. اور کچھ کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یار جو بندہ کرتا ہے نا پہلی بار, اسی کے منہ سے دوبارہ بھی اچھا لگتا ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, تو کرواتے ہیں بار بار. ہاں, وہ اس کے منہ سے اچھا لگتا ہے. تو یہی ہوا, عوام پاگل. اچھا, ایک اس کے ساتھ میرا خیال ہے, ہاں اس کی طرف سے وفاق کی طرف سے ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو وجہ میرے پاس اس کی باری تھی ایگزیکٹ میرے پاس. اس کا موضوع بھی بہت اچھا تھا. اس کا موضوع کچھ ایمانداری سے ریلیٹڈ تھا اور دیانتداری اور پاور سے, اقتدار سے ریلیٹڈ تھا. تو اس نے بہت زبردست اسپیچ کی. میں نے آڈینس اٹھا کے سمجھ لو میں نے اسٹیج سیٹ کر دیا. اب میں نے اسٹیج سیٹ کر دیا. اب وہ آیا, جب وہ آیا نا, اس نے اپنی اسپیچ کی اور اس نے بڑی, اس کی آواز بھی ایک آواز جو ریڈیو والی آواز ہوتی ہے نا, جیسے رضوان زیدی کی ہے, جی ریڈیو والی آواز, بھاری آواز. ٹھیک ہے, وہ اس نے اپنی اسپیچ کی ہے اور اس نے بڑا اچھے اشعار پڑھے کہ کس طریقے سے جو ہے نا نظام میں دیانتداری بڑی ضروری ہے, مطلب پاور میں پولیٹیشین سیاستدان کے لیے ایمانداری کتنی ضروری. اس نے سارے وہ زیادتیاں بتائیں کہ زیادتی ہوئی لوگوں کے ساتھ, اگر ایماندار ہوتا تو کیا ہوتا. تو پھر اس نے ایمانداری میں اپنے مسلمانوں کے حوالے دے دیے, تو پھر تو اٹھنی تھی, اٹھ گئی عوام. اس کا بس اسٹائل بھی بڑا اچھا تھا وہ, نو ڈاؤٹ بڑا اچھا اسپیکر, اور بہت اچھی اسپیچ بھی. اس مقابلے میں فرسٹ وہ بھائی ہے. اوہ اچھا, اور آپ سیکنڈ؟ میں سیکنڈ آیا. تھرڈ انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. تو اب مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ اگر میں نے وہ اسٹیج سیٹ نہیں کیا ہوتا یا ہماری پوزیشن سوئچ ہو جاتی, پوزیشن بھی سوئچ ہو جاتی. اوکے, کیونکہ وہ پھر آڈینس مجھے سیٹ کر کے دیتا. صحیح. تو یہ تو ہم نے ڈیکلیمیشن پہ بات کی. ڈبیٹ, اب ڈبیٹ پہ آتے ہیں. اچھا, ڈبیٹ کے دنیا بھر میں بہت سارے فارمیٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے چلتے ہیں جن کے مقابلے ہوتے ہیں یہاں پہ. کنونشنل اور پارلیمنٹری. ٹھیک ہے, کنونشنل وہ ہوتا ہے جس میں 1-to-1 ڈبیٹ جس کو ہم کہتے ہیں. کنونشنل کیا ہوتا ہے جی, کہ ایک ایوان میں قرارداد ہوتی ہے. قرارداد کہتے ہیں موشن کو. موشن ایسا ریزولوشن ہوتا ہے جس پہ ڈبیٹ کی جا سکتی ہے, ایسا جملہ ہوتا ہے اس کی, یعنی فیور یا اس کے اگینسٹ میں بولا جا سکتا ہے, ایسا مطلب ایسا جملہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ نیا سفر ہے, پرانے چراغ گل کر دو. یہ قرارداد ہے. یعنی کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ بھائی پرانے چراغ گل کر دینے چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس کا سینس جو ہے نا اس طریقے سے ہے کہ جی
خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد. ہاں، یا پھر اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ نئی گول نہیں کرنے چاہیے، اسلاف سے جڑے رہنا چاہیے. وہی نا، ہاں مطلب فیور اور سارٹ آف اس طرح کی چیز امنگ دا لائنس. یس، تو اس میں آپ فیور اگینسٹ جا سکتے ہیں. تو اب ہوتا یہ کہ ان مقابلوں کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کے اندر قائد ایوان اور حزب اختلاف بنائے جاتے ہیں. قائد آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا ہاؤس، یا قائد آف دی اپوزیشن، قائد حزب اختلاف. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اسمبلیز میں اس طرح ہوتا ہے، جب کوئی قرارداد پریزنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی قائد ایوان پرائم منسٹر ہے، قائد حزب اپوزیشن. اسمبلی سے مراد پارلیمنٹ. ہاں مطلب یہ وہ پریکٹس ہوتی ہے جو یہاں پر بچوں کو ایک طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. بالکل بالکل، کیونکہ وہ آگے جا کے تاکہ سیاست میں اگر وہ جائیں تو ان کو پتہ ہو پارٹیسپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آبویسلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیور سائڈ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں گورنمنٹ ہے فیور، کیونکہ جس نے قرارداد پریزنٹ کی وہ گورنمنٹ ہے نا. جی اچھا، تو انہوں نے پریزنٹ کی قرارداد. اور قائد جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ وہ ایسا اسپیکر ہوتا ہے جو سمجھ لو ریٹائرڈ اسپیکر ہوگا، جو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوگا، جو ہمارا بہت سینئر ہوگا. جی جی. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. وہ آتا ہے، وہ قرارداد پریزنٹ کرتا ہے، پریزنٹ کر کے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ قرارداد کا یہ ہمارے حساب سے یہ آج ہمارا گراؤنڈ یہ ہے، اس پہ آئیں اپوزیشن لڑیں ہم سے کہ اچھا جی اس گراؤنڈ پہ کیا کیا ڈبیٹ ہو سکتی ہے. اپوزیشن کا اس طرح لیڈر آئے گا. اس کے بعد پارٹیسپینٹ کی باری آئے گی. پارٹیسپینٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قرارداد ہے، جیسے مثال کے طور پہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، مثال کے طور پہ یہ قرارداد، تو وہ آئے گا اور وہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کرنا. وہ آئے گا جو پارٹیسپینٹ ہے اور وہ ایک بتائے گا کہ جی جوانوں سے مراد کون ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں، پیر کون ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، استاد بنانے سے مراد کیا ہے، وضاحت پوری کرنی، وضاحت. آپ کو ہر امپورٹنٹ ورڈ کو ایکسپلین کرنا ہے ڈبیٹ میں. کنونشنل ڈبیٹ کی بات ہو رہی ہے، ویسے بھی ڈبیٹ میں ضروری ہوتا ہے گراؤنڈ پہلے سیٹ ہوگا، پھر ڈبیٹ، پھر آپ اپنے آرگیومنٹس رکھیں گے نا. ہاں، وہ آرگیومنٹ ان لائن ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر ہابڑ دبڑ ڈبیٹ چلتی رہے. اور ویسے یہ ہونے لگا ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیں معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا، فیور میں جو آ رہا ہے وہ جوان سے مراد کیا لے رہا ہے، اگینسٹ میں جو آ رہا ہے وہ جوان سے مراد کیا لے رہا ہے. بالکل بالکل، یہ ہمارے معاشرے کی عکاس ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے. ہم لوگ گراؤنڈ آف ڈبیٹ طے نہیں کرتے اور اس کے بعد ڈبیٹ کرتے رہتے ہیں. ہم اسے اپنی لینگویج میں کہتے ہیں محل نزاع. اچھا، اب وہ محل نزاع مطلب نزاع کا مقام، جھگڑے کا مقام. اب ظاہر سی بات ہے میری جوان سے مراد یہ ہے، تمہاری جوان سے مراد وہ ہے، تو بھائی ڈبیٹ بچی نہیں. تم اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہو، میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہوں. پارلیمنٹ میں یہ شاید یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھر آپ گراؤنڈ پہ رہتے ہیں. کنونشن میں تو آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کنونشنل میں لیکن بات یہ کہ ہونا لازمی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، تو کنونشنل ڈبیٹ یہ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ آتے ہیں، آپ کو 3-4 منٹ کا انڈیویجول اسپیکر ٹائم ہوتا ہے. آپ بولتے ہیں، اپنا پورا ٹائم بولتے ہیں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں. دیٹس اٹ، دیٹس دا اونلی پارٹیسپیشن دیٹ یو ول ڈو. سملر ٹو ڈیکلیمیشن. آپ کو ڈیکلیمیشن بھی 3-4 منٹ ملے، 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، جو بھی آپ آئے، اپنی اسپیچ کی اور واپس اتر گئے. دیٹس اٹ. یہ 1-to-1 ڈبیٹ کا اسٹائل ہوتا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے دوسرا ڈبیٹ کے اندر ایک آتا ہے فارمیٹ پارلیمنٹری اسٹائل کا. اچھا، آپ نے کنونشن میں بات کی نا قرارداد کھولنی ہوتی ہے وضاحت. جی جی جی. کنونشن میں یہ بھی ذرا بتایا نا، دلائل اور رد دلائل. اچھا ہاں، تو یہ بھی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں، آپ مثال کے طور پہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرنے کی بات کرنے فار ایگزامپل، تو آپ یہ بھی بتائیں کہ اچھا میں کسی کو بھی سمجھا بھی رہا تھا تو یہی تھی کہ اگر آپ فیور یا اگینسٹ میں ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفی یا منطقی اعتبار سے کیا یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو ایسا جملہ ہے یا کوئی ایسا سمجھ لیں کہ محاورہ ہے یا جو بھی ہے جو یہ اسٹیبلش کر دے فلسفہ، اسپیشلی فلسفہ یا لاجک، کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی یا ہو سکتی ہے. اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہ ایک قرارداد کی تھی، اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں. یہ قرارداد تھی، اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں. ویسے جو ہے نا، یہ سننے میں ایک بڑی نیگیٹو کانوٹیشن کی قرارداد ہمیشہ ہار جائے گی، یہ یاد رکھیے گا. لیکن اس پہ ڈبیٹ ضرور ہو سکتی ہے. تو اس میں فیور میں بولنا تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اگینسٹ میں بولنا آسان ہے. صحیح بات ہے. اہل جور کو کیوں آپ اجازت دے رہے ہو سختیاں کرنے کی؟ پاگل ہے کیا؟ اتنے پوائنٹس مل جائیں گے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے. آپ نے جب بھی ظلم کرنے کی پاور دی ہے تو نقصان ہی ہوا ہے تاریخ میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دے دو اجازت، کیوں؟ اب منطقی، میں نے اس میں نا فلسفی اعتبار سے بات کی تھی. فلسفی اور منطقی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کو. میں نے کہا کہ جی دیکھیں، سمندر کے کنارے ایک طرح کا مینگروو فارسٹ ہوتا ہے. مینگروو فارسٹ کیوں ہوتا ہے؟
وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی درخت ہوگا فارسٹ ہوگا نا, اس کی جو پاور ہے یا اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بنتی ہی سختیوں کے بعد ہے. اس کو سختیاں ہوتی ہیں ماحول کی, وہ سختیاں جب وہ برداشت کرتے ہیں تو مینگروو فارسٹ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے, اتنا اسٹرینتھ والا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر سیلاب بھی آئے گا تو اس کو بچا لے گا. واہ پیچھے شہر. واہ واہ واہ. تو یہ منطق اور یہ فلسفہ جو نا اس طریقے سے ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں ڈبیٹ کے اندر. اچھا اب اس پہ مطلب ایک وہ ہے, ایک اس پہ بھی آرگیومنٹ کیا جا سکتا ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, لیکن آپ کس طرح گھماتے ہیں بات کو, وہ ساری وہی ساری گیم اس کی ہوتی ہے. آپ بس کر کے اپنا چلے جاتے ہیں, وہ پھر آگے وہ جو بھی وہ بولتا رہے. آپ نے ڈبیٹ ڈیفائن کی, آپ کی قرارداد یہ ہے, اہل جور کون ہے وغیرہ وغیرہ, یہ منطقی آپ کا ایکسپلینیشن ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں دلائل پہ. ان دلائل پہ جس بنیاد پہ آپ نے ڈبیٹ ڈیفائن کی ہے, ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ اچھا ہے اہل جور کیے جا سکتی ہیں. اہل جور کون ہے؟ اہل جور ہے معاشرے کے اندر وہ عناصر کہ جو پاورفل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں ہمیشہ امپاورمنٹ یا امپروومنٹ تب آتی ہے جب جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو پیسا جائے. ریولٹ کیسے آتا ہے, ریولیوشن کیسے آتا ہے؟ جب پیسو گے تب آئے گا نا ریولیوشن. رائٹ مانگے گا کب انسان؟ جب اس کا رائٹ چھینو گے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں رائٹ چھینو ان کے, چھینو تو یہ جی کھڑے ہو کے فرینچ ریولیوشن لے کے آئیں گے, چھینو پھر یہ ایران کا ریولیوشن لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس اپروچ کے ساتھ اس کو ڈبیٹ کی, آرگومنٹیشن کی کہ دیکھیں ایران میں کیسے انقلاب آیا, ٹھیک ہے جی, فرینچ میں کیسے انقلاب آیا, فرانس کا تو مشہور ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کے چے گویوارا کیسے بنا, ٹھیک ہے, اس طرح بہت سارے نام ہیں, آپ تاریخ میں جائیں گے, نیلسن منڈیلا کیسے بنا. تو یہ لیڈرز کہاں سے ہے؟ یہ نام تو ڈبیٹرز کی نو کے زبان پر ہوتے ہیں, ٹھک ٹھک. یہ تو وہ ہیں جو ہمارے لیے ہیں ہی ہیں, ان کے بس مسئلہ یہ کہ وہ یاد ہے نا عرفہ کریم علی معین نواز کی پوری ایک لائن ہوتی تھی یار. ہاں وہ بھی بڑا گھس دیا تھا, تو اس ٹائم پہ یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ اس کے علاوہ کرو گے تو جیتو گے. ہاں ایسا ہی میری یہی لاجک ہوتی تھی کہ یہ گھس گئے نا نام, یہ تو سب بولیں گے. ہم ایسا نام لے کے آتے ہیں جو سنا ہی نہیں تم نے, تو تم بولو گے یار ہاں دادا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے لڑکا, ٹھیک ہے. کیونکہ یار دیکھیں پازیٹیوٹی جو بھی ہو جائے نا معاشرے میں ہمیشہ رہتی ضرور ہے, مشکل ہے ڈھونڈنا لیکن ہوتی ضرور ہے. اچھا میں یہاں ایک بات یہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ جو ڈبیٹس کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ سینئرس کو سنیں, بہت ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر آپ کو ہے نا وہ ٹیکنیکس آئیں گے نہیں کہ کھیلنا کیسے, گراؤنڈ بنانا کیسے. سر یہ کسی بھی فیلڈ کا رول ہے میرا خیال ہے کہ آپ جب تک اس ایریا کے اس فیلڈ کے منجھے ہوئے کھلاڑی سے نہیں ملتے نا آپ نہیں سیکھ سکتے. آپ سعید اجمل سے ملو گے تو وہ سکھائے گا نا یار دوسرا چلتی کیسے, یا گھماتے کیسے, پلیئر کو کیسے گھماتے ہیں, اس کے بعد کھیلتے کیسے ہیں. تو یہ وسیم اکرم ہو گیا, وقار یہ سکھائیں گے آپ کو. مطلب ضروری نہیں کہ صرف یہی سکھا سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کی اگر انسپریشن ہے, آپ کی اگر ان تک پہنچ ہے تو آپ جائیں ان سے سیکھیں. ایسی ایسی چیزیں آپ کو سکھائیں گے, آپ بولیں گے دادا یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یار وہ جو آپ کو کھڑے ہو کے ایک جملہ سکھائے گا نا وہ 25-30 سال کی محنت ہے, اس کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ جملے میں ایک بات سکھا سکے, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اوور نائٹ سکسیس نہیں ہوتی. بالکل. تو آپ کو یہ دیکھنا, اس چیز کو آنر کرنا پڑتا ہے. ایون کوئی بندہ اگر نہیں بھی جیتتا نا 5-10 سال کمپٹیشن کرتا رہتا ہے کسی بھی آرٹ فارم میں, تو آپ کو اس کی رسپیکٹ یہ کرنی ہوتی ہے کہ 10 سال کا ایکسپیرینس تو ہے اس کو کچھ تو آتا ہوگا. ایسے ہی تو 10 سال نہیں رہا نا, ایگزسٹ تو نہیں, کہ سروائیول جو ہے نا ہمیشہ فٹسٹ کا ہوتا ہے. تو سروائیو اگر کیا ہے تو کوئی تو وجہ ہے, اس کی عزت کریں, اس کو آنر کریں اور اس سے سیکھیں جس سے سیکھ سکتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے آتے تھے بالکل بولنا ہی نہیں آتا تھا, لیکن جب وہ نکلے یار جیت کے نکلے, بڑے بڑے مقابلے جیت کے نکلے. بہت ایسے نام آپ گنتے رہیں گے. دیکھیں اور دوسری بات یہ بھی ہے, دیکھیں ایک اس میں اور بات بھی ہے, ہم ڈبیٹ کے فارمیٹ سے بہت آگے نکل گئے, لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کمپٹیشن جیتیں, کیونکہ یار شانیال یہ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے. نہیں ہاں میں سچی بتا رہا ہوں, جو جیتتا ہے نا اس کے لیے کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ یار ضروری نہیں ہے کہ آپ جیتے. نہیں میں ابھی اگلا جملہ کچھ اور کہنے والا ہوں. یہ نہیں کہ آپ سیکھ کے جائیں گے, یہ والی منجن نہیں بیچتا میں کہ آپ جیت کے, نہیں. میں کمپٹیشن میں جا کے پتہ ہے کیا بولتا ہوں اگر کوئی آپ کو یہ بولے نا کہ آپ ہار گئے اور سیکھ گئے, وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. غلط بات ہے یہ. صحیح. کیوں؟ کیونکہ یار تم اگر یہ نظریہ پروموٹ کریں گے نا تو پھر بچہ ہے نا ہر دفعہ ہاریے گا ہی. بولو تو رہا ہوں نا بھائی, ہار کیوں رہے ہو, جیتنے آئے ہو بھائی تم. یار آپ کو یاد ہو اگر ایک مقابلہ ہم ہار جائیں, جب تک اگلا نہیں جیت لیں چین نہیں آتا تھا. ظاہر ہے مجھے یار دیکھو میں مطلب ہل رہا ہوتا تھا دماغ. بالکل, ارے یہ ہلنا چاہیے. اگر ہل رہا ہے تو اس کا مطلب صحیح ہے. اس کا مطلب آپ نے محنت کی ہے. جو محنت کرتا ہے اس کا دماغ ہلتا ہے, یار میں نے کیا ہے مجھے کیوں نہیں ملا, تو وہ پھر ریزن ڈھونڈتا ہے. جج کے پاس کھڑا ہوتا ہے, بتاؤ مجھے میں نے کیا غلط کیا, میں اس کو صحیح کروں گا اگلی بار,
ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے. آپ کہہ رہے تھے وہ جملہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہارنا اس کمپٹیشن میں جیتنا ضروری کیوں نہیں ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں اگر نہیں بھی جیتتے نا تو میں نے ایسے لوگوں کو, اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ دیکھیں یہ ڈبیٹس اور یہ جو فارمیٹ ہے نا اس میں قید بہت ہے. آپ ہر بات نہیں کر سکتے, آپ پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے, آپ مذہبی بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ اس فیلڈ کے ایکسٹریملی نالجبل انسان ہو, پولیٹکس کے, مذہب کے, آپ اس کمپٹیشن میں جیت ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ رول کو فالو ہی نہیں کر پائیں گے. جب آپ رول فالو کریں گے آپ پھنستے چلے جائیں گے کہ یار یہ بھی نہیں بول سکتا, یہ بھی نہیں بولتا, چھوڑو یار. وہی بندہ باہر نکل کے جب پولیٹیشین بنے گا, مذہبی لیڈر بنے گا, وہ بہت بہترین انسان ہوگا, وہ فالوئنگ بھی بنائے گا اپنی, ٹھیک ہے. تو ہر آپ کو آج جو نظر آ رہا ہے لیڈر اچھا بولتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا کہ وہاں پابندیاں اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس جانے کا موقع ملتا ہے. دونوں چیزیں کریٹیوٹی دیکھیں دونوں طرح پنپتی ہیں, ٹھیک ہے. میرا اسٹائل جو تھا نا, مجھے اس معاملے پہ عبور آ گیا تھا کہ کمپٹیشن جیتنا کیسے. ہاں یار میرے لیے اتنا مشکل ہوتا تھا کہ یار مذہبی بات نہیں کرنی یار, مطلب میں تو پریشان ہو جاؤں یار. دیکھیں اب آپ یہاں پہ نا, اب آپ کو کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں کوئی قانون تھوڑی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں اتنا اس سوچ کی وجہ سے باؤنڈ ہو گیا ہوں. میں نے اس کے بعد میں نے بھی پوڈ کاسٹ کیے تھے, لوگوں کے ساتھ شوز کیے. اب میرا دماغ نا آؤٹ آف دا باکس نہیں جا پا رہا, مطلب آؤٹ آف دا باکس کیا مین اسٹریم نہیں جا پا رہا. میں ان سے سیاسی بات کرتے ہوئے رک رہا ہوں. یہ ٹریننگ ہو گئی نا برین کی, میں سیاسی بات ہی نہیں کر رہا ان سے. ارے تو کانٹینٹ ہی سیاسی بات ہے. اب سامنے سیاست دان بیٹھا ہے, تم سیاسی بات نہیں کرو گے, اس سے فائدہ کیا, سمجھ رہے ہیں آپ. تو میرا دماغ اس سے وائر ہو گیا پورا, برین وائرنگ ایسی ہو گئی کیونکہ میں جیتنے کے لیے ہی کرتا تھا نا, تو اس لیے پولیٹیکلی کریکٹ بات کر رہا ہوں جو سب جگہ چل جائے. پولیٹیکلی کریکٹ بات کبھی بھی آپ کو ویورشپ نہیں دے گی, یہ بات تو لازمی بات ہے. میں اچھی باتیں کروں, اچھی بات کرتے ہوئے مطلب بہت ہی کوئی ریئر چانس ہے, 1.00001% چانس ہے کہ میں کوئی دیکھے گا بھی مجھے. وہی 15-20 ویوز ہوں گے یا پھر 1000 ویوز ہوں گے زیادہ زیادہ, اگر آپ کی فالوئنگ اچھی ہے. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. آپ کو کسی نظریے کا اختلاف کرنا پڑے گا, کسی پاپولر اوپینین کے اگینسٹ جانا پڑے گا, تب آپ کو لوگ سننا پسند کریں گے کہ اچھا اس میں اتنی ہمت ہے کہ یہ چیلنج کر سکتا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے آپ سنتے ہیں. صحیح بات. پہلے تو یہ کہ یار دیکھیں فلاں بندے نے انجینئر مرزا کے خلاف بول دیا, صرف اتنا ہی آپ کے لیے کلک بیٹ بن گیا ہے. اب وہ دیکھے گا بولا کیا ہے. اب انجینئر مرزا والا بھی بولے گا جو اس کی فیور میں, جو اس کے اگینسٹ ہے وہی بولے گا ارے دادا کیا اس کے بعد مجھے کچھ ملے مزیدار تاکہ میں ری شیئر کروں. تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ. اب یہ پولیٹیکلی کریکٹ جب ہوتے ہیں نا, تو میں نہ کسی کا نام لوں گا, بند الفاظ میں دبے الفاظ میں ساری بات کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا. 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہو گیا, ختم, اللہ حافظ, کوئی فائدہ نہیں, کوئی ویورشپ نہیں آئے گی. تو اسی لیے آپ کو اس طرح کے نیریٹیوس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے ابھی کیا, میں نے یہ کہا نا کہ یار کراچی میں یہ آپ کو سکھایا جائے گا لیکن یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, تو نہیں ہے. تو مسئلہ یہ کہ آپ کو سسٹم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. سسٹم کے پاورفل انسان بن جاؤ. میں بن گیا ہوں نا ابھی میری فالوئنگ ہے, مجھے لوگ سنتے ہیں نا, تو اب میں ان کو اب میں بول رہا ہوں ہاں بھائی نہیں کرو, میں تمہیں ہیک بتا رہا ہوں, یہ ہیک ہے, یہ ہر جگہ چلا لو چل جائے. سمجھ رہے ہیں. اچھا ہم ڈبیٹ پہ تھے, تو اب کیا کہتے ہیں, کنونشنل تو ہو گئی, کنونشنل کا, ہاں ایشین اور برٹش. کنونشنل پارلیمنٹری کے بعد ایک پارلیمنٹری ڈبیٹ کا فارمیٹ ہے. ریسنٹلی ہم نے اردو سرکٹ میں کراچی میں انٹروڈیوس کیا تھا 2016 میں. تو راہیل اختر کا بڑا اس پہ کنٹریبیوشن ہے. جی. تو انہوں نے ہمیں بیسک سکھائے. بیسک جب سکھا لیے پھر ایڈوانس ہم نے خود سیکھ لیے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹریز میں 2 فارمیٹ برٹش اور ایشین جو ہیں. برٹش زیادہ تر آپ کو نہیں ملے گا کمپٹیشنز میں, یہ آپ کو زیادہ تر ملے گا ہی پنجاب سرکٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ بھی سرکٹ کا بھی ایک پورا وہ ڈبیٹ ہے نا, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. ہاں تو بات یہ ہے کہ اچھا برٹش فارمیٹ کے اندر ایک ٹائم پہ ایک روم میں 4 ٹیمز بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور چاروں الگ الگ ادارے سے ہو سکتی ہیں. جی. ہر ٹیم 2 لوگوں پہ مشتمل ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ یہی قرارداد ہوگی, کنونشنل طرح کی قرارداد ہوگی جس کے اگینسٹ یا فیور میں کیا جائے. اچھا پارلیمنٹریز جو ہے نا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں زیادہ کہ آپ مزید ٹاپکس ایکسپلور کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ کنونشنل میں کیا ہوتا ہے, پورا ایک دن ہوتا ہے آپ کا, اس کے اندر ایک ہی موضوع ہے, اس پہ ہی ایک ہی عنوان ہے, ایک ہی قرارداد ہے, اس پہ ہی پورا دن ہر بندہ آ کے فیور یا اگینسٹ میں بات کر رہا ہے. پارلیمنٹریز میں ملٹیپل میچز ہوتے ہیں, ملٹیپل راؤنڈز ہوتے ہیں. ایک میچ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اور ایک ٹائم پہ ایک میچ
ہر روم میں چل رہا ہے, 10 روم میں چل سکتا ہے, 10 روم میں 10 میچز ہو رہے ہیں اور ایک ہی قرارداد پہ چل سکتا ہے, بالکل چل سکتا ہے. تو اس سے کیا گنجائش ملتی ہے کہ آپ کو ملٹیپل راؤنڈز میں آپ ملٹیپل قراردادوں پہ بحث کرتے ہو. تو میں نے یہ چیز پنجاب سرکٹ سے سیکھی انہوں نے, اور پنجاب سرکٹ نے بھی ظاہر کسی سے سیکھی ہے, وہ جو ورلڈ وائڈ سرکٹ چل رہا ہے ان سے. وہ لوگ ایسی ٹاپکس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں جو ڈبیٹ ایکچولی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کیا مثال کے طور پہ کہ اس ایوان کی رائے میں قانون سازی میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اوکے, ہاں, اب یہ کتنی بڑی ڈبیٹ ہے, بہت بڑی سیکولرزم کی سیکولر اور اسلامی نظام کے حوالے سے. اب یہ ڈبیٹ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تو آبجیکٹو ریزولوشن ہے پورا ہے, جس کی بنیاد پہ اسلامک پرنسپلز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے. اچھا, اور یہ نہیں کہ آپ پاکستان میں رہ کے اچھے بچوں کی طرح کریں ڈبیٹ, نہیں, آپ عالمی سطح پہ ڈبیٹ کریں. آپ عالمی سطح پہ بتائیں کہ کیا گراؤنڈ ہی عالمی سطح, گراؤنڈ بھی تو سیٹ گراؤنڈ, اس میں گراؤنڈ بھی سیٹ کرتے ہیں. گراؤنڈ تو خیر آپ کنونشنل میں بھی کرتے ہی ہیں, تو پارلیمنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کی بات کریں گے. اچھا, آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں جو بچے سن رہے ہیں ان کے لیے. جب آپ گراؤنڈ لمٹ کرتے ہیں نا تو جج جو ہوتا ہے بیوقوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا, پہلے جو بچوں کو بالکل نہیں پتا ان کو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن. یہ برٹش پارلیمنٹری کا ایسا فارمیٹ, 4 ٹیمز ہو گئیں. ایشین فارمیٹ میں 3 بندوں کی ایک ٹیم ہوگی اور دوسری ٹیم بھی 3 لوگ ہیں, ایک فیور میں اور ایک اگینسٹ میں. اور برٹش میں کیا ہوتا ہے, ایک فیور میں ہوتی ہے اور ایک پینل پورا پینل ہوتا ہے. ایک پینل ہوگا 4 لوگوں کا, یعنی 2 ٹیمز یہاں بیٹھی ہیں, 2 ٹیمز یہاں بیٹھی ہیں, تو 4 لوگ آپس میں. اس کو کچھ کہتے بھی ہے نا, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بینچ اپوزیشن بینچ, گورنمنٹ ٹیم کی جو الگ الگ اس کو اوپننگ گورنمنٹ, کلوزنگ گورنمنٹ, اوپننگ اپوزیشن, کلوزنگ. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس کو ہم بینچ کہہ لیں یا کیا کہتے ہیں, پینل کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے, اچھا, یہ برٹش اسٹائل, ایشین اسٹائل میں 3 کی ٹیم سامنے بیٹھیں گی. اچھا, اس میں 2 ہی ادارے ہیں, ایک ہی ٹیم کا ایک ادارہ یہ ہے, ایک ادارہ یہ ہے, تو یہ آپس میں میچ کر رہے ہیں. اچھا, ان کے پاس ریزروز بھی ہو سکتے ہیں. برٹش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ایشین میں بھی آپ ریزرو ممبرز رکھ سکتے ہیں. اچھا, ریزرو ممبر آپ رکھیں اور آپ ڈبیٹ کریں. تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس میں گنجائش آپ کے پاس زیادہ ہے, زیادہ موضوعات پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. اور ایک مزے کی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ تر اس میں ایک وہ دیکھیں گے ٹرینڈ, وہ ہوتا ہے ایوان سیٹ کرنے کا, ہاؤس سیٹ کرنے کا, جو ابھی میں بات کر رہا تھا. تو آپ کو بیسک سمجھ آ گیا, میچ ایسے ہوگا, ایک سامنے جج بیٹھا ہوگا. اچھا, اس میں ایک اور چیز, اس میں زیادہ تر آڈینس نہیں ہوتی, آڈینس کم ہوتی ہے, تو آپ روم میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کو جج ہونا ضروری ہے, بس دیٹس اٹ. وہ آپ بچوں کے لیے کچھ بتا رہے تھے, نئے بچوں کے لیے, کہ جب آپ گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں اس کو آپ, ہاں, اسی بات پہ آتا ہوں میں بھی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بہت سارے بچے جب پارلیمنٹری نہیں سیکھتے نا, تو ان کو یہ جب بتایا جاتا ہے کہ آپ ایوان سیٹ کر کے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جی قانون سازی میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اب میں کہوں کہ جی ایوان جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے, میں فیور میں ہوں اور کہوں کہ سعودی عربیہ ایوان ہے, تو آپ دیکھیں کتنی زیادتی ہو رہی ہے سامنے والوں کے ساتھ. ہاں, اب سعودی عربیہ کے اندر آپ کیسے ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی نہیں ہو سکتا, کیونکہ پورا اسٹیٹس کو ہے, اتنی تاریخ ہے پوری اس کی اسلامی نظام رکھنے کی, جو بھی آپ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اس کے فرقے سے, جو بھی ہے, لیکن شرعی نظام میں اس میں وہی ڈیپ روٹیڈ ہے, وہ کیسے آپ نکال سکتے ہیں وہ. تو اگینسٹ کے لیے آپ نے جب مارجن اتنا کم رکھ دیا ڈبیٹ کرنے کا, تو جج جو بیٹھا ہے بیوقوف نہیں ہے. جج کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ یار دادا انہوں نے کیا ہے, ان کے ساتھ کیا یہ. تو وہ کیا کرتا ہے, ایسی ڈبیٹ کے اندر جب آپ ڈبیٹ میں ڈیفینیشن ایسی غلط سیٹ کریں, اور اگر اپوزیشن اس کو آئیڈینٹیفائی کر دے پہلے تو, لیکن یہ تو مطلب اس میں اپوزیشن کے فائدے میں نہیں جائے گی یہ ڈبیٹ, کہ مطلب آپ نے کہا نا اس ایوان کی رائے میں ہاں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, قانون سازی میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو جب نا کیا بولتے ہیں, اپوزیشن کے لیے بالکل ون سائڈ ہو گئی, سوری اس کو ہم الٹا کر لیتے ہیں, اس کو الٹا کر, میں اس سینس سے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر فیور سائڈ ایسا کر دے کہ بالکل ون سائڈ ہو جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں تو اپوزیشن کو بہت ان کو تو ان کا فیور ہو گیا, مطلب ون سائڈ ان کی طرف. اگر یہ ہوتی کہ قانون سازی ہونی چاہیے, دخل اندازی ہونی چاہیے مذہب کی, اور سعودی عرب رکھ دیتے, پھر ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. صحیح ہے, یہ مسئلہ ہے. تو جج جو بیوقوف نہیں ہوتا, جج بولتا ہے کہ یار یہ گورنمنٹ نے نا باعث کیا ہے, اس کے ساتھ غلط مطلب زیادتی کی ہے. تو اس زیادتی کو جج سمجھتا بھی ہے, اور وہ اپنے طور پہ بھی ایکسٹرا مارکس اپوزیشن کو دے دیتا ہے. ویسے ہی وہ اپوزیشن کو ایکسٹرا مارکس دے دیتا ہے کہ یار ان کے پاس مارجن نہیں ڈبیٹ کرنے, تو یہ تھوڑی سی بھی اگر ایک اچھا آرگیومنٹ, 2 اچھا آرگیومنٹ بھی دے دیا نا, تو ویسے ہی جیت گئے. لیکن اگر اپوزیشن آ کے آئیڈینٹیفائی کر لے کہ سر انہوں نے تو زیادتی کی ہے, یہ تو ڈبیٹ کا بنتا ہی نہیں ہے,
یہ تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جو کی ہی نہیں، چینج ہی نہیں کی جا سکتی. اس پہ مشاورت ہو سکتی ہے. کیا سعودی عربیہ میں مذہب کا مدخل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بہتر ہے پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. ہونا چاہیے پہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، ہونا چاہیے پہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل، کیونکہ قانون لکھا ہوا ہے. قانون کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. قانون کے اگینسٹ چلے گا تو وہ ٹوٹالوجی ہے. ٹوٹالوجی ایک ٹائپ آف چیلنج آف ڈبیٹ ہوتا ہے. یہ ڈبیٹ کی ڈیفینیشن میں جب آپ کو چیلنج مارنا جو قانون کے خلاف بات ہے اس کے اگینسٹ ہم جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ ڈبیٹ ہے کہ جی ہم جیسے خواجہ سراغ کو رائٹس دیں گے، اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں. کیا رائٹ نہ دینا کوئی بھی انسانی شعور یا انسانی نظام اجازت دے گا کہ نہیں دینے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا. سب کہیں گے رائٹس تو دینے ہیں، بس رائٹس میں کیا دینا اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا اگر یہ قرارداد ایسے پریزنٹ ہو جائے تو اپوزیشن آگے ٹوٹالوجی وہ مار سکتی ہے کہ یہ ٹوٹالوجی کی بیسس پہ ڈیفینیشن دی گئی ہے، اس پہ تو ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی اپوزیشن میں. تو وہ اپوزیشن پھر کیا کرتی ہے، پھر وہ بتاتی ہے کہ ڈبیٹ کیسے ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ برٹش میں اور پارلیمنٹری میں اس طرح جو ہے نا وہ اس کا معاملہ ہے. اچھا برٹش میں ذرا یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا. پارلیمنٹری میں تو سمجھ آ گیا 3 اس طرف ہے 3 اس طرف ہے، فیور کیا اگینسٹ کیا ختم. برٹش میں تو مطلب اوپننگ گورنمنٹ ہے کلوزنگ گورنمنٹ ہے، اوپننگ اپوزیشن ہے کلوزنگ اپوزیشن ہے، پھر وپ کے چکر ہوتے ہیں. سر اس میں مسئلہ یہی ہے نا، اس میں اتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں ہے. اچھا اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. پنجاب سرکٹ بھی کہتے ہیں ہم ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی ایسے ڈیسیجن دیتے ہیں کہ جب آپ پوچھتے ہیں تو ان کی نہ کوئی دیکھیں جو جج ہے نا وہ کسی بھی طریقے سے ثابت کر سکتا ہے اس کا فیصلہ صحیح ہے بالکل. ٹھیک ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو چاہے وہ ڈبیٹ کا جج ہو، تو وہ کیسے بھی ثابت کر سکتا ہے اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے. تو آپ کیونکہ وہ اصول جانتا ہے نا، بہت سارے گھمانا جانتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ استاد ہوتے ہیں آپ کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کتنا پڑھا رہے ہیں اور کتنا پیل رہے ہیں، کتنا لپیٹ رہے ہیں اس کو. تو اسی طریقے سے ڈبیٹ میں بھی ہوتا ہے. تو یہ برٹش کا میں آپ کو صرف سیدھا بتاتا ہوں کہ اوپننگ گورنمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے، کلوزنگ گورنمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے. اچھا اب ایک زیادتی کلوزنگ کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اوپننگ کا ان کو ساتھ دینا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اور اوپننگ کتنا چھوڑ کے جائے مارجن ان کے لیے، یہ ان کے پاس کوئی وہ نہیں، اختیار نہیں ہے. اوپننگ گورنمنٹ آئی فار ایگزامپل، اس نے ڈیفینیشن سیٹ کی. اب کلوزنگ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جی یہ ڈیفینیشن تو ساتھ رکھنی ہی رکھنی ہے. ہاں اس پہ ایڈ آن کچھ کر سکتے ہو لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتے، بیسک گراؤنڈ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے جو اوپننگ کلوزنگ کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا اوپننگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو انیشیل گراؤنڈ بنا کے دیتی ہے ڈبیٹ کرنے کا. یعنی کہ اس بات پہ جج کیا جاتا ہے اوپننگ گورنمنٹ کو کہ وہ کتنے اچھا طریقے سے لے ڈاؤن کرے اس ڈبیٹ کو کہ آرگیومنٹ آ سکیں ایٹ لیسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ لے ڈاؤن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کچھ بنیادیں بھی کھڑی کریں کہ جی ہم نے ان بنیادوں پہ ڈبیٹ کرنی ہے اور ہماری یہ بنیاد کیوں مضبوط ہے آپ بتاتے ہیں آگے آپ کو. تو وہ 2 بنیاد بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کو LOA کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لائن آف آرگیومنٹ، LOA کہہ دو جو بھی کہہ لو. تو یہ 2 نقطے ہم نے رکھے، ان نقطوں کی بنیاد سے. اچھا یہ تو ہم نے ڈسکشن کر لی اس پہ ڈبیٹس کے فارمیٹس پہ اور پبلک اسپیکنگ کی جو ڈفرینٹ ٹائپس رہ گیا ہے لیکن وہ ہم نہیں سمجھاتے، وہ سب کو پتہ ہی ہے. چلیں آگے بڑھتے چلیں صحیح ہے. اچھا تو میں اب آخر میں کچھ چند ایک چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا یعنی اس کے شارٹ اگر جواب مل جائیں. پہلا یہ کہ یہ جو ڈبیٹ کو زندگی موت کا مسئلہ بناتے ہیں، انا کا مسئلہ بناتے ہیں، اس پر کچھ کمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں وجہ شہرت جو ہے بڑی کم ہوتی ہیں. تو کسی انسان کو اگر اس سے مل گئی نا تو وہ پھر اس کے اندر گھس جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ دیکھیں یہ فارملائزڈ چینلائزڈ ایک فارمیٹ نہیں ہے ہمارے ملک میں. جی ہمارے یہاں یونین کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا ڈبیٹ کا، کوئی سینٹرلائزڈ باڈی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو آپ کیسے گیج کرو گے کون بڑا خلیفہ ہے کون چھوٹا خلیفہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں. تو کراچی میں خود ساختہ بہت سارے خلیفہ ہوں گے، پنجاب میں بہت سارے خود ساختہ خلیفہ ہیں. مسئلہ یہ کہ پنجاب میں یہ مسئلہ زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ادارے اسپانسر کرتے ہیں اس خلیفہ گیری کو. وہ بولتے ہیں کہ یار تم بڑے ادارے کے ہو، تمہاری رتبہ زیادہ ہے. بھائی اگر تمہارا رتبہ زیادہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ سارے دوست وہاں کے، بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ کا رتبہ بہت زیادہ ہے تو آپ کیوں نہیں نظر آ رہے ایمبیسڈر بن کے ہمارے پاکستان کے؟ آپ تو نظر نہیں آ رہے، اینکرز آپ تو نہیں بن رہے. کیوں نہیں بن رہے؟ پھر آپ کی شکایت ہوگی جی سارے کراچی میں ہوتے ہیں وہ نیوز ہاؤسز. بھائی تو اب تو دنیا آن لائن ہو گئی ہے، آپ چلا لو، آپ تو بہت بہتر ہو، آپ خلیفہ ہو، آپ کو تو سب دیکھیں گے. لٹریچر کے تو آپ ہی تو وہ ہیں سوارے، سارے آپ ہی ہیں نا، تو کر لیں. تو آپ تو نہیں کر پا رہے. اگر آپ بھی نہیں کر پا رہے، اس کی وراثت صرف ایک چیز کر رہی ہے، وہ ہے ریختہ فاؤنڈیشن، وہ بھی ہندوستان میں. اردو کے محافظ آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ صرف علامہ اقبال آپ کی جگہ سے پڑھیں.
ٹھیک ہے, فیض احمد فیض پڑھیں مثال کے طور پہ, میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر یہ اس طرح کے اور بھی ادارے ہیں, صرف ایک ادارہ نہیں, بہت سارے ادارے ہیں, تو آپ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یہ سوال میرا بیسک ان سے رہے گا, اور مجھے جواب ملے گا مجھے بڑا اچھا لگے گا. تو اس کو جینے مرنے کا مسئلہ یہی لوگ بناتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہی دنیا ہے. ایسا نہیں ہے, بہت بڑی پریکٹیکل لائف بہت ڈفرینٹ. پریکٹیکل لائف میں جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا کس حد تک اس نے فائدہ دیا اور کس حد تک فائدہ نہیں دیا. تو میں بچوں کو جو آتے ہیں نا ان کو بولتا ہوں کہ بھائی اس سے یہ فائدہ لو کہ آپ جب ڈگری لوگے نا, ڈگری آپ کو کسی ٹیبل پہ انٹرویو کے لیے پہنچا دے گی, لیکن آپ کو اس پروفیشنل کریئر میں جو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے اندر مدد کرے گا, وہ جو ضامن بنے گی, وہ آپ کی پبلک اسپیکنگ اسکلز ہوں گی. تو اس ایریا میں جتنا ایکسل کر سکتے ہو, جو اسکل سیکھ, نیگوسیشن سیکھ سکتے ہو, کیا کہتے ہیں ڈپلومیسی سیکھ سکتے ہو, آرگیومنٹیشن سیکھ, کریٹیکل تھنکنگ, یہ سیکھو پبلک اسپیکنگ سے, اور اس کو آگے لے کے جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ڈبیٹس جو کرتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے, کون سی بکس ہو, کچھ بکس ریکمینڈ کر دیں, کچھ شاعری ریکمینڈ کر دیں. اچھا, تو یار دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اسپیکر ہے نا, جو ابھی نیا بننا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے جو گائیڈ ہے وہ یہ ہوگی کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, تو میں اس کو مشکل نہیں بناؤں گا آپ کے لیے, آسان بنا کے پریزنٹ کروں گا. آسان ہے اسپیکنگ کرنا, آپ نے صرف وہ بات کرنی جو آپ کا دل مانتا ہے. واہ, صحیح ہے. آپ ایک مثال ہے کہ یہ میں نے کتاب میں پڑھی تھی کہ بھائی جس دن آپ پہ نا غلط پرچہ کٹے گا نا, لائسنس آپ کے پاس ہے اور پولیس والے نے پرچہ کاٹ دیا بھائی کہ یار یہ فائن بھرو, اس دن آپ صحیح جب کھڑے ہوگے نا تو آپ بحث کرو گے, اور جب آپ بحث کر رہے ہوگے تو آپ کے اندر کا پبلک اسپیکر جاگے گا. تو آپ پبلک اسپیکر انہیرنٹلی ہیں, آپ کو بس اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کب میں ٹریگر خود سے مینولی کر سکتا ہوں. آٹومیٹکلی تو آپ ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے, جب آپ کے اوپر کوئی بات آئے گی تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے نا. آپ کے گھر پہ بات آئے گی, آپ کی ماں بہن پہ بات آئے گی, تو آپ جواب دیں گے. تو آپ کے اندر کا پبلک اسپیکر جاگ رہا ہوگا. تو سر پبلک اسپیکنگ یہی تو ہے, آپ کا جس چیز پہ ایمان ہے آپ اس کو ریپرزینٹ کریں, اس کی عکاسی کریں, آپ کو دیکھ کے ایک نظریہ پروموٹ ہو, نیریٹو لوگ سمجھ سکیں کہ یار یہ ہے. تو میں آسان کر کے آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یار یہی ہے پبلک اسپیکنگ. یہ پبلک اسپیکنگ ہے. یہ تو صرف فارمیٹس ہیں نام کے, ہم نے ڈھالنے کے لیے, کمپٹیشن کی حد تک آپ کو رکھنے کے لیے. زندگی میں یہ چیز کام آئے گی کہ کیا آپ جس نظریے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کیا وہ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے. جب ڈیفینڈ کرنے کی باری آئے گی تو آپ کھڑے ہو کے بات کر سکتے نہیں. یہ پبلک اسپیکنگ سکھاتی ہے. تو یہ پبلک اسپیکنگ ہے. کیا پڑھیں آپ, پڑھنے سے بہتر ہے میرا خیال ہے آپ دیکھیں, ایبزارب کریں کانٹینٹ. ایبزارب کیا کریں, غور و فکر ضروری. اور اسپیکرس کو دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگوں نے ریولیوشن لائے. کیا وہ باتیں کرتے تھے, کیا وہ ان کو ایسی کیا اسپیچز تھی جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. یار ان کی اسپیچز دیکھیں آپ, ٹھیک ہے. بڑے ملکوں کے صدر, وزیر اعظم وہ اسپیچ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو نمایاں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے نام دیکھیں, ان کی اسپیچز دیکھیں, ٹھیک ہے. تو ترکی کے طیب اردوغان ہیں, وہ بڑی ریولیوشنری اسٹائل میں اسپیچ کرتے ہیں. ان کے نظریات ایک اپنی الگ طرف. بیرک اوباما جو ہیں وہ بڑے کنٹرولڈ میچور اسپیکر ہیں, ان کو آپ سنیں, ٹھیک ہے. عمران خان کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جی وہ کرنے کے لیے, انرجائز کرنے کے لوگ, وہ بھی ایک اچھا اسپیکر ہے. الطاف حسین بہت زبردست اسپیکر تھے, ٹھیک ہے. اس لیے نہیں مجھے نظر ہے. بے نظیر بھٹو بڑی زبردست اسپیکر ہیں, ذوالفقار بھٹو بڑے زبردست اسپیکر ہیں, ٹھیک ہے. تو مائک ہلا دیتے ہیں. ہاں, تو یار مزہ آتا ہے ان کو سننے میں. آپ ان کو دیکھیں وہ اپنا نظریہ کیسے پروموٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو کنوے کیسے کر رہے ہیں بات. تو یہی چیز الٹیمیٹ ہے پبلک اسپیکنگ. تو ان کو دیکھیں, ان سے سیکھیں, میرا یہ مشورہ ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے تو اس سے ایک اور جواب بھی مل گیا نئے لوگوں کو, وہ یہ کہ صرف ٹرافیاں جیتنے کے لیے آپ نے نہیں بولنا, بلکہ آپ اپنی کوئی ویژن بنائیں, کوئی اپنا اس پہ. میں نے تو آپ کو اپنی مثال دی نا, میں کمپٹیشن کر کے اتنا پولیٹیکلی کریکٹ ہو گیا ہوں, اب مجھ سے سیاسی بات نہیں ہوتی. میں پریشان ہو گیا ہوں. اگر میں نہیں کیا ہوتا تو شاید میں ذوالفقار بھٹو کی طرح سب کو کال آؤٹ بھی کر رہا ہوتا. صحیح ہے, کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کی طرح کسی کو گالی بھی دینے میں مجھے آسانی ہوتی, لیکن میں نہیں کر پا رہا. کیوں؟ مجھے اتنا سارا وائڈ کر دیا اس کمپٹیشنز نے کہ اب میں پولیٹیکلی کریکٹ ہی بات کرتا ہوں. خیر میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ میں اب اس پہ لمیٹڈ نہ رہوں, لیکن اگین مشورہ یہی ہے. کام ہو جائے تو مجھے ضرور بتانا. ہاں جی, میں دیکھوں گا تم کس کس پہ تنقید کر رہے ہو, کس پہ. میرا خیال ہے کہ میں زیادہ تر یہی کروں گا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ جس بات پہ یقین رکھتا ہے اور اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہو پاتی مین اسٹریم میڈیا میں, میں اس کی ہی بات کروں,
ٹھیک ہے. جیسے یار ہم نارمل لوگ ہیں, ہم ایکسٹریمسٹ لوگ نہیں ہیں, ہم ماڈریٹ لوگ ہیں. ہمیں ایکسٹریمزم سمجھ نہیں آتا. نہ میں بذات مسلم جو ہے بریلوی کی ایکسٹریمسٹ بات کر سکتا ہوں, دیوبندی کی کر سکتا ہوں, یا کسی اور وہابی کی بات, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ باتیں. میں ایکسٹریمسٹ کیسے, میں کسی دوسرے کو گالی یا مارنے کی بات کیسے کروں؟ اور یہ ہر نظریے کے اندر ہے, صرف مذہب کے اندر نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی. یار ماڈریٹلی کیوں نہیں چل سکتے سب؟ ٹھیک ہے, آپ کو اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک پالیسی پی ٹی آئی کی اچھی لگتی ہے فار ایگزامپل, تو یار پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کم از کم اس پالیسی کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کرتی؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ پرانے سارے آنے والی پالیسیز کو میں ختم ہی کر کے آگے بڑھوں؟ یار یہ کیا نظریہ ہے؟ تو یہ ماڈریٹ عام انسان یہ سوچتا ہے. تو میرے بھی یہی نظریات ہیں. صحیح. تو اسی پر ہم آج کی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں, اور میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت بڑے بڑے نام ہمارے ملک کے, عامر لیاقت, جنید اقبال اور بھی اس طرح کے بہت بڑے بڑے نام سیاست میں, ٹی وی چینلز پہ, تو یہ بھی اپنے زمانے کے پبلک اسپیکرز تھے, اور ان کی آوازوں سے ایوان گونجتے تھے کالجز کے, فیصل سواری, رضا ربانی, فاروق ستار, اور بتائیں. تو ان کی آوازوں سے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کے ایوان گونجتے تھے. بالکل. اور اب پھر بعد میں جو ہے وہ جو پارلیمنٹ ہے ہماری وہ بھی گونجی. لیکن میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کی ججمنٹ میں اسپیچز کی ہیں وہ شانیال کے فادر ہیں. ہاں, تو ان کو جو جج کیا وہ میرا بھی باپ ہے. ہاں, وہ آپ کا بھی باپ ہے, ادریس غازی صاحب. اور ابتدا میں سوال کرنے بھی والا تھا کہ آپ نے کہا نا کوئی اتنا خاص وہ نہیں تھا اس طرف, حالانکہ فادر کا تو ایک بیک گراؤنڈ تھا, تو اس کی مطلب کیا وجہ تھی, کیوں وہاں سے؟ یار مجھے لگتا ہے ابو کا جو مزاج ہے نا وہ ایسا ہی ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ کوئی چیز فورس نہیں کرتے. ہاں, وہ تو ہے بالکل. وہ کہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے خود ہی راستہ آپ بنائیں, ہاں اگر میں کہیں سپورٹ کر سکتا ہوں تو کروں گا ضرور آپ کو. تو ان کا ایسا مزاج رہا ہے ہمیشہ. اسی لیے آپ کے بھائی ایک اس میں ماشاءاللہ ماسٹر ہو گئے, کا وہ زبردست ہو گیا, وہ جرمنی چلا گیا, وہ پینٹنگ کرتی ہے. تو میرے ابو نے کبھی بھی یہ ڈائریکشن زبردستی تھوپی نہیں ہم پہ, تو یہ ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اور ہمیں بڑی میں بتاؤں کیئرلیسنس ہے کہ کیا کہتے ہیں, ہمیں کوئی بوجھ نہیں ہے کہ ابا نے کہا ہے کہ تمہیں سپورٹ کرنا ہے مجھے, یہ بوجھ نہیں ہے. یہ بوجھ نہ ہونا اتنی بڑی نعمت ہے بھائی. آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں ہر بچے سے توقع ہوتی ہے ماں باپ کو کہ تمہیں گھر میں اتنے پیسے دینے, ہمارے ماں باپ نے کبھی نہیں کہا. چلے ماشاء اللہ. تو اس سے بڑی میرے لیے آزادی کیا ہوگی؟ تو میں ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہوں, میں زندگی بھر دعا دوں گا نا ان کو کہ یار انہوں نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی جہاں اتنی مشکلات ہیں انہوں نے مجھ پہ یہ بوجھ نہیں ڈالا. تو یہ میرے خیال ایک بڑی وہ اچیومنٹ ہے. اور دیکھیں بات یہ تھی کہ جب ہم اسپیچز میں آ گئے نا تو پھر ابا کو شاید دل میں خوشی تو ہوئی ہوگی کہ یار یہ تو اس میں تو میں جڑ کے اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ تو اپنی فیلڈ ہے نا, یہ تو اپنا ایریا ہے, اس میں آ جاؤ, اس میں تو آپ کو سپورٹ. اور آپ کے فادر کی ماشاءاللہ سپورٹ تو ہر ایک کے ساتھ بالکل اتنی اچھی ہے, مطلب کبھی ان کو کال کر لو تو آدھا گھنٹہ بھی ڈسکس کرتے رہے ان سے چیزیں, تو وہ سمجھاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. اور ایون مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ وہ ہم نے کوئی چیز پریزنٹ کی تھی, کوئی نغمہ وغیرہ پڑھا تھا, تو آپ کے فادر نے اسپیشلی گھر پہ بلا کے ہمیں بتایا تھا کہ بھائی نیکسٹ ٹائم جب پڑھے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو بہرحال اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کا. لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گا سپاہی مقبول حسین کا اگر وہ منظرنامہ پیش کر دیا جائے. اچھا ہاں, تو وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اچھا اسی انداز میں کرتے ہیں کہ جی بجلی بھری ہے میرے انگنگ میں چل رہا ہے, میری اسپیچ چل رہی ہے, تو بھائی بجلی بھری ہے میرے انگنگ میں کیونکہ میں عشق کرتا ہوں. اچھا یہ وہ اسپیچ ہے جو آخر میں کی ہے میں نے, جہاں میں بولا بجلی بھری ہے میرے انگنگ میں کیونکہ میں عشق کرتا ہوں. عشق وہ فرشتہ ہے جو پیکر گل کو والہانہ سجدہ کرتا ہے, اور عقل ابلیس کا وہ فطور ہے جو اسے راندہ دربار کرتا ہے. اور یہ جو بجلی ہے یہ میری محنت کی نشانی ہے, میری کوشش پہم کی نشانی ہے. اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دے. جناب والا میں نے دیبل کی چٹانوں سے بہن کی آواز سنی تھی اور سندھ کو باب الاسلام بنایا تھا. میں محمد بن قاسم ہوں. جناب والا میں نے ذرے کا دل چیر کے خورشید کا لہو ٹپکایا ہے. میں عبد القدیر خان ہوں. بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. میں نے دشمن کے ناپاک ارادے کو خاک میں ملایا ہے اور جہاز کو اوپر سے زمین پر دے مارا ہے. میں راشد منہاس ہوں. بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. میں نے جہاز میں رہتے ہوئے دشمنوں کے 5 طیارے تباہ کیے ہیں. میں کیپٹن ایم اے عالم ہوں. بجلی بھری ہے میرے
انگ انگ میں وہ 313 بہادر نوجوان ہوں کہ جو 1000 کے لشکر کو زہر کر دیتا ہے. بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. اور جناب والا 65 کی جنگ میں دشمنوں نے مجھے دھوکے سے گرفتار کر کے ٹارچر سیل میں ڈالا تھا. دشمنوں کا تقاضا تھا کہ اگر میں فوجی راز بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا، مگر میرا جواب تھا پاکستان زندہ باد. جناب والا دشمنوں نے میری زبان تیز دھار آلے سے چیر دی اور کہا اب بول کر دکھا پاکستان زندہ باد. میں نے اپنی زبان کے بہتے لہو سے دیوار زندہ پہ لکھا تھا پاکستان زندہ باد. جناب والا یہی نہیں، 20 سال بعد 40 سال بعد میں وطن واپس آیا. میں اپنے کشمیر ریجیمنٹ پہنچا، وہاں آرمی کمانڈنٹ کے پاس گیا. میں نے اسے سلیوٹ کیا اور اسے اپنی کٹی ہوئی زبان سے کہا سپاہی مقبول حسین لپولتنگ تو ڈیوٹی تھا، بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اور اللہ تعالیٰ کرے زور بیاں اور بھی زیادہ. آمین انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ناظرین اختتام کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ کو. اور یہ پبلک اسپیکنگ کا جو پورا ڈومین ہے یہ بہت بڑا ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ جڑیں اور اس کے جو ایریاز ہیں ہم اس کو اور بھی ایکسپلور کریں، جیسے منز ہمارا جو ہے وہ رہتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کسی نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.